السلام علیکم۔ ناول تصویر قسط نمبر 5۔ اسے اوپر آنا بہت مہنگا پڑا تھا۔ وہ سب جان چکا تھا، اسے یقین آ گیا تھا، وہ سمجھ چکا تھا، پر شاید دل کے کسی خانے میں امید کی کرن موجود تھی، مگر وہ کرن بہت مدھم تھی، جیسے ابھی بجھ جائے گی، جس کا اسے اندازہ تھا۔ یہ سب کچھ بے خبری کی بدولت ہوا تھا۔ اتوار کی صبح بنائے ہوئے پلان پر عمل کرتے وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ چلتے اپنی گاڑی تک آئے اور ملازم کے دروازہ کھولنے کے بعد اندر بیٹھ گئے۔ آج تم رہنے دو، ہمیں ذرا ضروری کام سے جانا ہے، میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ ڈرائیور نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کار کی چابی اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دی۔ اتنے میں چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارا کام ہو جائے گا؟ فرنٹ سیٹ پر براجمان لڑکی نے شوہر کو مخاطب کیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے اگر اس طرح نہیں تو اس طرح ہمیں خوشی دینے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے شوہر مطمئن تھا۔ اللہ کرے۔ بیوی کو کچھ اطمینان ہوا۔ اپنے گھر سے آدھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں ایک عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ایک قدیم عمارت تھی جسے مرمت کی بہت اشد ضرورت تھی۔ پتہ نہیں میں خوش ہوں یا اداس۔ گاڑی سے اتر کر بیوی نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ اب وہ دونوں عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے باتیں کرنے لگے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے، شوہر نے تجویز پیش کی، مگر میں ہوں اور نہیں بھی۔ ایک وقت میں ایک کام کیا کرو بیگم، ورنہ تھک جاؤ گی۔ یا تو خوش ہو جاؤ یا غم زدہ۔ لہجہ لاپرواہ تھا، مگر اندر سے فکر مند۔ اوکے جناب، میں اب خوش ہوں۔ وہ جیسے کسی نتیجے تک پہنچی۔ ہونا بھی چاہیے، شوہر نے مسکرا کر کہا۔ عامر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے ذہن میں اگلی بات گونج رہی تھی۔ جی، ویسے آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا ملازموں سے بھی سوال کرتے ہیں۔ وہی لاپرواہ سا انداز۔ اوہو، کبھی تو سیریس ہو جایا کریں۔ وہ ذرا خفگی سے بولی۔ اچھا بابا جی بیگم بولیں۔ عامر ہمت انگوش تھا۔ آپ کو دکھ نہیں ہوتا کہ ہماری اولاد نہیں ہے؟ لڑکی نے اپنی فکر عیاں کر دی۔ عامر کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی، مگر اس کے پہلے کہ وہ دیکھتی، عامر نے چہرے کے تاثرات تبدیل کیے اور ہلکا سا ہنسا۔ اس میں ہمارا کیا قصور؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے نواز دے۔ ہمارا اس میں 0% بھی ہاتھ نہیں ہوتا۔ عامر نے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ وہ بات ٹھیک ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ایسے ادھورے ہیں؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ دیکھو جنت، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس ماں نہیں ہوتی، کسی کے پاس باپ، اور ہماری طرح کسی کے پاس اولاد بھی نہیں ہوتی، مگر سب پھر بھی زندہ ہیں، جی رہے ہیں، اور جب تک سانسیں ہیں ہمیں جینا ہے۔ ہم کبھی یہ کمی پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں کا نعم البدل نہیں، ہمیں اس کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ پرفیکٹ تو بس اللہ رب العزت کی ذات ہے، اکیلا ہو کر بھی کامل ہے۔ ہم انسان اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ہم کامل ہو جائیں تو خالق اور مخلوق کا فرق کیسے واضح رہے گا؟ اس لیے ان تمام باتوں کو سوچنا چھوڑو اور اللہ کی رضا میں خوش ہو جاؤ۔ اللہ بہتر اجر دینے والا ہے۔ عامر نے راہداری پر چلتے چلتے اسے بات سمجھائی۔ جنت نے اس معاملے کو کبھی اس طرح نہیں لیا تھا جیسے آج عامر نے اسے سمجھایا۔ عامر کی بات سے جنت کافی حد تک مطمئن ہو گئی۔ شکریہ۔ جنت نے مشکور مسکراہٹ کے ساتھ عامر کو دیکھا۔ کس بات کا؟ عامر نے گردن اس کی طرف کر کے پوچھا۔ For always being so supportive to me۔ جنت کو اس وقت عامر پر بہت پیار آیا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر خوشی ہوئی۔ وہ دونوں کلاس فیلو تھے۔ پھر ایک دن عامر نے جنت کی اخلاقی اقتدار اور خوبصورتی کو دیکھتے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ جنت نے بس اتنا ہی کہا کہ میں خود سے فیصلہ نہیں کروں گی، اگر واقعی مخلص ہو تو رشتے کو حلال کر لو۔ میں حرام رشتے نہیں بنانا چاہتی۔ عامر کو اس سے یہی امید تھی۔ اس نے گھر بات کی اور اس کے والدین نے جنت کے گھر جا کر باقاعدہ رشتہ مانگا۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ اگر رشتوں میں سپورٹ نہ ہو تو وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ جس طرح چھت کو دیواروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ چھت کو کھڑا رکھے، اسے گرنے نہ دے،
اسی طرح رشتوں کو بھی محبت کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اسے ٹوٹنے نہ دیں۔ عامر نے اسی طرح مسکرا کر جواب دیا۔ جنت بھی مسکرا دی۔ اتنے میں وہ عمارت کے آفس کے سامنے پہنچ گئے۔ اندر موجود شخص نے کم ان کہا تو اندر داخل ہوئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد بات جاری ہوئی۔ یہ تمام ڈاکومنٹس ہیں، آپ ان پر سائن کر دیں۔ کرسی پر موجود اکرم صاحب نے کاغذات آگے بڑھائے، جسے مسٹر اینڈ مسز عامر نے ایک نظر دیکھا اور سائن کر دیے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان کچھ مزید باتیں اور معاہدے ہوئے، جیسے بچے کا خیال رکھنا اور ہم چیکنگ کے لیے آئیں گے وغیرہ۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں اپنے گھر میں داخل ہوئے تو جنت نے ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچہ تقریباً 6-7 ماہ کا تھا۔ جنت بہت چاؤ سے اسے اپنے گھر لے گئی تھی۔ اس کے لیے وہاں بہت سی چیزیں موجود تھیں جس سے وہ ابھی بے خبر تھا۔ اپنے بیڈ کے ساتھ رکھے بیبی کواٹ میں اس بچے کو لٹایا گیا۔ ان دونوں کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ ایک بے سہارا بچے کو سہارا مل گیا تھا اور ان کو بھی اولاد مل گئی تھی۔ ہم اس کا نام مراد رکھیں گے، عامر نے فیصلہ سنایا۔ ڈن۔ جنت خوش تھی، واقعی بہت خوش۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی جب مراد ہاتھوں میں ڈاکومنٹس پکڑے ان کے سامنے آیا۔ اس کے اوسان خطا تھے۔ جنت اس کے ہاتھوں میں ڈاکومنٹس دیکھ کر چونک گئی۔ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہو۔ وہ بآسانی ان ڈاکومنٹس کو پہچان سکتی تھی۔ سامنے کھڑا مراد دنگ چہرے سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی سوتیلی ماں سے سوال کر رہی تھیں۔ جنت اس سوال کو سمجھ چکی تھیں، مگر ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ مراد کو مطمئن کر سکیں۔ ایسے کون سے الفاظ کہیں کہ مراد کو اپنے سوتیلے ماں باپ سے نفرت نہ ہو جائے، وہ خود کو کمتر نہ سمجھے، ان دونوں کو قصوروار بھی نہ ٹھہرائے۔ وہ چاہتی تھیں کہ سب کچھ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اس سب کے لیے انہیں بہترین طریقہ اپنانا تھا، ایسا طریقہ جس سے ان دونوں کے اور خاص طور پر مراد کے لیے نقصان نہ ہو۔ وہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ اب جب سب کچھ سامنے آ گیا ہے تو کوئی بدمزگی نہ ہو جائے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی طرح رہیں، لیکن مراد کی سرخ آنکھوں میں انگارے دیکھ کر انہیں یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پر ایک امید تو تھی ہی، آخر وہ ایک فیملی ہیں، سوتیلی فیملی ہی سہی۔ وہ خاموش رہیں۔ دونوں کے درمیان طویل خاموشی تھی۔ مراد کی آنکھیں سوال کر رہی تھیں اور جنت اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی، خاموشی در خاموشی۔ مراد! آواز باختہ ہوئی جنت نے اس خاموشی کو توڑا۔ وہ ہاتھوں میں ڈاکومنٹس پکڑے اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جنت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جواب کا منتظر تھا۔ ضبط کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ آنکھوں میں بے یقینی کی چھاپ واضح تھی۔ یہ سب؟ مراد نے بس اتنا کہا۔ اس سے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ جنت کہاں ہو؟ جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ عجلت میں نظر آتے عامر گھر میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں جنت اور مراد کو اس طرح ٹرانس کی کیفیت میں دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے، مگر جب مراد کے ہاتھوں میں پکڑے ڈاکومنٹس پر نظر پڑی تو اس حالت کو سمجھ چکے تھے۔ جنت اور مراد نے عامر کی آواز سن کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ مراد نے اس بار اپنی بے یقین نظریں عامر کی طرف کیں۔ مراد بیٹا، ہم بات کر لیتے ہیں، عامر نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، جیسے اسے کچھ غلط کرنے سے روکنے لگے ہوں۔ اب بات کرنے کو کیا بچا ہے؟ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ آواز میں غم اور غصہ بھی شامل تھا۔ بیٹا، عامر نے پھر کہنا شروع کیا، مت کہیں مجھے بیٹا، مت کہیں، وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں بولا۔ اس بار لہجے میں غم اور نمی تھی۔ مراد بیٹھو، عامر نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا اور زبردستی صوفے پر بٹھایا۔ اتنا بڑا دھوکہ کیوں؟ آخر کیوں؟ میرے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ مراد ٹوٹ چکا تھا، پاش پاش ہو چکا تھا۔ اپنے بارے میں کچھ انکشافات انسان کو کرچی کرچی کر دیتے ہیں۔ وہ کرچیاں جڑ نہیں سکتیں۔ اگر کوئی ماہر ان کو جوڑ بھی دے تو اس کے لیے اسے بہت محنت اور وقت درکار ہوگا۔ انسان کی کرچیوں کو محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں جوڑ سکتی۔ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہیں، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ کب سے خاموش جنت بول اٹھیں۔ اچھا تو کیا واقعی اگر دھوکہ نہیں دیا تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ مراد صوفے سے اٹھا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ آج اس نے پہلی دفعہ اس لہجے میں جنت کو مخاطب کیا تھا۔
جنت وہ حیران ہو گئیں۔ مراد کے دھاڑنے کی آواز اوپر ایمان کو سنائی دی۔ وہ آواز سن کر فوراً نیچے آ گئی۔ بولے، کیا ہے سچ؟ یہ جھوٹ ہے؟ وہ ہنوز غصے اور غم میں تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آگے کون ہے۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایمان کو تو اس معاملے کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ وہ وہاں خاموش تماشائی بنی رہی۔ اب کیوں چپ ہیں آپ؟ غصے سے مراد نے جنت کو جھنجھوڑا۔ جنت سے یہ سب برداشت نہ ہو رہا تھا۔ وہ مزید اب یہ سب نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مراد نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا۔ مسز جنت شیرازی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مراد نے ایک بار پھر وہی کہا۔ جنت نے اس کے لہجے کو دیکھتے اس کے منہ پر لگاتار 2 تھپڑ رسید کیے، جس کی مراد کو بالکل توقع نہیں تھی، اور نہ ہی عامر کو۔ ایمان نے حیران ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بہت بکواس کر لی تم نے۔ یہ سب سچ ہے، مگر یہ سب بھی جھوٹ نہیں کہ میں نے تمہیں پالا ہے۔ میں نے تمہیں راتوں کو جاگ جاگ کر بڑا کیا۔ میں نے تمہاری تربیت کی، تمہیں اچھا انسان بنایا۔ اور یہ شخص، عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہیں زندگی اچھے طریقے سے جینے میں مدد دی۔ تمہاری زندگی کے تمام سکونوں کی وجہ یہ آدمی ہے۔ یہ تم کیسے جھٹلا سکتے ہو؟ میں مانتی ہوں تم یہ سب جان کر بہت شوق میں ہو، مگر کیا تمہارے اس غم نے تمہیں اپنی ماں سے بدتمیزی کرنا سکھا دیا ہے؟ برسوں لگائے میں نے تمہاری تربیت میں، اور تم نے ایک لمحہ نہیں لگایا اسے ضائع کرنے میں۔ میں یہ فخر سے کہہ سکتی تھی کہ تم میرے بیٹے ہو، مگر آج جس بدتمیزی کا مظاہرہ تم نے کیا ہے، اس کے بعد مجھے کہنا پڑے گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ غصے میں بات شروع کر کے آخر میں ان کے لہجے میں غم نمایاں تھا۔ دھوکے کی بات تم مجھ سے کرتے ہو۔ دھوکہ تمہیں ہم نے نہیں، بلکہ تمہارے سگے باپ نے دیا ہے۔ تمہارا باپ ایک قاتل ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم اپنی سگی ماں کی دعا سے آج ادھر کھڑے ہو۔ جنت کو اتنے غصے کے عالم میں کسی نے پہلے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ عامر نے بھی نہیں۔ وہ تو بہت شائستہ مزاج کی حامل تھی، کسی سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، مگر آج جب مراد نے انہیں دونوں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو انہیں غصہ آ گیا، اور مراد کے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مراد نے شدید لہجے میں سوال کیا۔ یہ سب میں نہیں کہہ رہی، یہ تمہاری سگی ماں نے کہا تھا۔ جب ہم تمہیں گھر لائے تو تمہارے کپڑوں میں خط بھی تھا۔ ہمیں پتہ چلا کہ تم ابھی کل ہی آئے ہو اس یتیم خانے میں، اور تمہیں وہاں چھوڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا سگا باپ تھا۔ جس دن تم ہمارے گھر آئے، اس سے اگلے دن میں نے خبروں میں ایک دھماکے کا سنا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ تمہارا باپ ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک دہشت گرد تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم آج صحیح سلامت ہو، اچھی زندگی جی رہے ہو، ورنہ ان یتیم خانے والوں نے تو تمہارے کپڑے بھی نہیں بدلنے تھے۔ مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں میں ہم تمہیں یہاں لائے تھے، تمہیں معاشرے میں عزت دی، تمہاری اچھی تربیت کی، تمہیں ایک اچھا انسان بنایا، اور تم کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں دھوکہ دیا۔ رکو، میں تمہیں وہ خط لا کر دکھاتی ہوں، وہ آج بھی میرے پاس اسی طرح پڑا ہے، میں اکثر اسے پڑھتی ہوں۔ رکو، جنت کہہ کر وہ خط لینے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ عامر اور ایمان شرح در سے کھڑے تھے۔ ایمان کو کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ مراد سرخ آنکھیں لیے چپ کھڑا تھا۔ ایمان آہستہ آہستہ چلتی مراد کے پاس آ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مراد نے کوئی رد عمل نہ دیا، کیونکہ اس وقت اس کا سب سے قریبی اور سگا رشتہ صرف وہی تھا۔ عامر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مراد کی آنکھیں سرخ تھیں اور نم بھی، وہ بکھرا بکھرا لگتا تھا۔ مراد کو اب اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ اسے جنت سے ایسے انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے دن رات جاگ کر مراد کو پالا، اور پیدا کرنے والے سے پالنے والے کا زیادہ حق بنتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جوتوں کی آواز سنائی دی تو وہ سب دروازے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ جنت آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا، جسے انہوں نے اچھال کر مراد کی طرف کیا، جیسے اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ پڑھو اسے، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ جنت کا پارا ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے مراد نے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ پیارے بیٹے، میں تمہاری ماں ہوں شائستہ۔ میں نہیں جانتی آگے کیا ہوگا، مگر میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ زندگی میں کبھی تم یہ خط پڑھ سکو، اور اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اس نے میری دعا سن لی۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم یہ نہ پڑھ سکو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا باپ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار دے۔ میرے بیٹے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ابھی تم بہت چھوٹے ہو اور میں پتہ نہیں یہ خط کیوں لکھ رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم یہ خط ضرور پڑھ سکو گے۔ میں تمہیں اس کم وقت میں ہی ہر چیز بتا دینا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے آج میرا آخری دن ہے، آج میں مر جاؤں گی، تمہارا باپ مجھے مار دے گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ یہ بہتر نہیں کہ میں شہادت کا رتبہ حاصل کروں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تم یہ خط پڑھو۔ میری آخری خواہش یہی ہے۔ تمہارا باپ رہبر، وہ کسی انڈین ایجنسی کا ایک جاسوس ہے، پاکستان میں دھماکے کرواتا ہے، نہ جانے کیوں، اور اس کا اگلا دھماکہ کل ہوگا۔ میں ان لوگوں کو بچا نہیں سکتی، میں بے بس ہوں۔ اس نے مجھ سے شادی بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ تمہارے ماموں یوسف نے اس کے باپ کو مارا تھا۔ اس کا باپ بھی درندہ تھا، لوگوں کی زندگیاں دھماکوں سے ختم کر دیتا تھا۔ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ سے شادی کی، مگر جس حال میں اللہ رکھے میں راضی ہوں۔ مراد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہی میری خواہش ہے کہ تم بھی ایک مضبوط انسان بنو، ایک فوجی کی طرح، ایک مضبوط یا ایک فوجی ہی۔ پھر تم اپنے باپ کو ڈھونڈو اور اس کی ناپاک زندگی کو ختم کرو۔ صرف اپنے باپ کو ہی نہیں بلکہ سارے درندوں کو ہی موت کے گھاٹ اتار دو۔ اگر تمہارا باپ بھی مر جاتا ہے تو بھی تم نے اس جیسوں کا جینا حرام کر دینا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ برا انسان اتنی جلدی نہیں مرتا، اسے ڈھیل ملتی ہے۔ میں یہ تحریر تمہیں اللہ پر بھروسہ کر کے لکھ رہی ہوں۔ اگر مراد کے علاوہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور یہ تحریر پڑھ رہا ہے تو وہ میرے بیٹے کو بہت مضبوط انسان بنائے، اسے اس قابل بنائے کہ وہ اچھی زندگی گزارے۔ میں اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی نہیں بھولوں گی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم میری دنیا ہو۔ اگر میں زندہ رہی تو کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، مگر تمہارا باپ درندہ باہر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ میں یہ خط تمہارے کپڑوں میں رکھ رہی ہوں، جو کوئی بھی پڑھے خدارا میرے بچے کی حفاظت کرے۔ یہ 7 ماہ میں مر کر بھی بھول نہیں سکتی۔ میرا اور تمہارا ساتھ دنیا میں یہیں تک کا ہے، اگلے جہان میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ میرے بیٹے، اللہ کی امان میں رہو۔ اللہ ایک ماں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت کرنا، میری دعا ضرور سننا۔ مراد یہ خط پڑھ لے۔ تمہاری ماں شائستہ منصور۔ خط پڑھتے ہوئے مراد کی آنکھوں سے آنسو متواتر گر رہے تھے۔ وہ ساکت ہونٹوں کے ساتھ خط پڑھ رہا تھا۔ کاغذ پر بکھری سیاہی نے اس کو عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے بہتی آنکھیں اٹھا کر جنت اور اس کے ساتھ کھڑے عامر کو دیکھا۔ وہ چپ تھا، بالکل چپ، اس کے پاس جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ جنت کا غصہ اب آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس خط میں موجود کرب کو بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ نہ جانے شائستہ نے کس تکلیف سے گزر کر یہ خط لکھا ہوگا، وہ کس قدر مجبور ہوگی۔ موت اس کے بالکل سامنے ٹہل رہی تھی، مگر وہ اللہ کی بندی ڈری نہیں، اپنے ایمان کو کمزور نہیں کیا، بلکہ رہبر کا مقابلہ کیا اور اپنے اللہ پر کامل یقین رکھتے اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ وہ دونوں شائستہ کی ہمت کو داد دیتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ مراد ہنوز ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان مراد کے ساتھ جوں کی توں کھڑی تھی۔ ہم نے، جنت رو رہی تھی مگر پھر بھی مضبوطی سے بولی، جب یہ خط پڑھا تو ٹھان لیا کہ ہم تمہیں اچھا اور مضبوط انسان بنائیں گے۔ ہم دونوں اس خط کو پڑھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہم نے تمہارا نام اسی لیے مراد رکھا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں مراد کہہ کر بلایا تھا۔ خط میں نے اور عامر نے دن رات لگا کر تمہاری اچھی تربیت کی، تمہیں پالا اور اس قابل بنایا کہ تم اپنے باپ کا مقابلہ کر سکو۔ تم باہر جا کر اپنے باپ کو ڈھونڈو اور اپنی ماں کا خواب پورا کرو۔ میں اس دن کے لیے تیار تھی مراد۔ عامر نے تمہارے باپ کے بارے میں کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی ہیں، تم ان کا استعمال کر سکتے ہو۔ وہ آگے بڑھی اور مراد کو کندھے سے تھام لیا۔ میں آج بھی تمہاری ماں ہوں اور کل بھی تمہاری ماں رہوں گی۔ ہم نے تمہیں کبھی اپنا سوتیلا بیٹا نہیں سمجھا۔ ہم نے لفظ سوتیلے کو اپنے درمیان آنے ہی نہیں دیا۔ شائستہ کی طرح میں بھی تمہاری ماں ہی ہوں۔ اس نے تمہیں جنم دیا اور میں نے تمہیں پالا ہے۔ جنت کہتے پھر رو پڑی۔ اور مراد، وہ خود کو ڈھیلا محسوس کر رہا تھا، اس نے اپنا آپ جنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ جنت نے اسے گلے لگا لیا۔
وہ دونوں رو رہے تھے۔ پاس کھڑی ایمان اور عامر کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں۔ تم ہمیشہ ہمارے بیٹے رہو، ایمان ہماری بہو رہے۔ تم بھی ہمیں اپنے والدین سمجھو اور ایمان بھی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا یہ 4 لوگوں پر مشتمل چھوٹا سا گھرانہ ٹوٹ جائے۔ اللہ نہ کرے یہ وقت آئے کبھی۔ جنت کا لہجہ ابھی بھی نم تھا۔ ان کے ساتھ لگا مراد بھی رو رہا تھا۔ سوری موم، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں میں کیسے اپنے حواس کھو بیٹھا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روندے لہجے میں بول رہا تھا۔ معاف کیا، لیکن تم ہمیشہ میرے بیٹے رہو گے۔ وعدہ کرو، جنت نے کہا۔ وعدہ؟ وہ دونوں روتے روتے ہنس دیے۔ اب مجھے چلنا چاہیے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ مراد کو اچانک یاد آیا، وہ نارمل رہنے کے لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ فلائٹ تو ابھی 2 گھنٹے بعد تھی۔ خیریت سے جاؤ۔ جنت نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ڈیڈ۔ آنسو صاف کرنے کے بعد اس نے اتنا کہہ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ عامر نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور اسے گلے لگا لیا۔ ڈونٹ ڈو دس مائی سن، وی آر فیملی۔ عامر اب سنبھل چکے تھے۔ ایموشنل حالات میں مرد کو سنبھلنا ہی پڑتا ہے۔ ایمان ادھر ہی کھڑی تھی۔ مراد اپنے آنسو صاف کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحے میں اس نے زبان سے کوئی ایسے لفظ نہیں نکالے جو آخرت میں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنتے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے تھوڑا سا رد عمل ظاہر کیا تھا، پر حقیقت کھلنے پر وہ سنبھل گیا۔ وہ خود کو نارمل کر چکا تھا۔ وہ اسے اللہ کی آزمائش سمجھ رہا تھا۔ انسان کو آزمائشوں میں اپنا بیسٹ دینا چاہیے۔ ایمان بیٹا جاؤ اوپر، اسے سنبھالو، اسے تمہاری ضرورت ہے، جنت نے شرزر کھڑی ایمان سے کہا۔ یہی لمحے وہ مراد کے پیچھے بھاگی۔ وہ تقریباً بھاگتی اوپر آئی تھی، اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، یعنی وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پریشان ہو کر بالکنی میں گئی۔ اس کا خیال تھا کہ کہیں مراد بالکنی سے باہر نہ چلا گیا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دماغ میں خیال آیا۔ وہ جان چکی تھی کہ مراد کہاں ہوگا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھت کا دروازہ کھلا دیکھ کر اسے اپنا خیال درست لگا۔ مراد چھت پر ہی تھا۔ مراد! اس نے آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ مراد! اس نے دوبارہ پکارا اور اس بار وہ چھت پر چکر لگانے لگی۔ پچھلے کونے میں اس نے مراد کو دیکھ لیا تو وہ اس کے پاس آ گئی۔ مراد دونوں ہاتھوں کو گرل پر جمائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اسی طرح چپ اور سرخ تھیں۔ وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایسا مرحلہ تھا جب اسے خود پر قابو نہیں تھا، ورنہ بہت زیادہ مشکل حالات میں بھی وہ اپنا آپ نہیں کھوتا تھا۔ ایمان اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ مراتم ترکی زبان میں مراد کو مراد کہتے ہیں اور آخر میں میم اپنی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب میرے مراد۔ ایمان نے نارمل لہجے میں کہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ خود کو مراد کو نارمل رکھنا چاہتی تھی۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو مشکل حالات میں شوہر کو کنٹرول کر کے رکھے، اسے نارمل رکھے تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، اور اسی طرح اچھا شوہر بھی۔ بھلا آپ ہم دونوں سے کیوں ناراض ہیں؟ ایمان نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ملگجے اندھیرے میں بھی وہ مراد کے ہاتھوں کی ابھری ہوئی نسیں دیکھ سکتی تھی۔ مراد چپ رہا اور سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا۔ بتائیں نا، ہم دونوں سے کیا ناراضگی ہے؟ ایمان نے پھر کہا۔ اس بار اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کون دونوں؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ آپ کے 2 سگے رشتے دار، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مراد نے اپنا رخ دوبارہ پھیر لیا۔ وہ سامنے دیکھنے لگا، کالے آسمان کو، اس میں سفید راز کو جو اب کھل گیا تھا۔ فی الحال تو میرا ایک ہی سگا رشتہ ہے، بیوی کا۔ وہ اس وقت اتنا اپسیٹ تھا کہ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب آگے کے 2 سگے رشتے دار ہیں، ایمان نے اس بار بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ مراد نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں، اس خوشی میں، اس سکون میں۔ کیا مطلب؟ وہ ابھی تک نہیں سمجھا۔ ٹینشن میں انسان کو اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا۔ ایمان کا ہاتھ تب بھی اس کے ہاتھ کے اوپر ہی تھا۔ قسم ہے، حد ہے۔
اتنی سی بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ مسٹر مراد شیرازی صاحب، آپ کی بیوی کے پاؤں کے نیچے جنت آنے والی ہے۔ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کڈ سون، انشاءاللہ۔ ایمان نے مراد کے سر پر بم پھوڑا۔ مراد ایک دم حیران ہوا اور پھر مسکرا دیا۔ یہ کب ہوا؟ اس نے تمام ٹینشن کو دفعہ دور کرتے ہوئے پوچھا۔ کل امی کے ساتھ گئی تھی نا، تو میں نے کل ہی بتا دینا تھا، مگر آپ گھر لیٹ آئے تو میں سو گئی۔ اچھا ہوا نا آج بتایا، اللہ نے آپ کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہے، ایمان نے کہتے ہوئے اسے تسلی دی۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو انسان کو زیادہ دیر تک غم زدہ نہیں دیکھ سکتا اور اسے خوش کر دیتا ہے۔ قرآن میں جب بھی عذاب الہی سے وہ لوگوں کو ڈراتا ہے تو اگلی آیت میں فوراً جنت کی خوشخبری بھی سنا دیتا ہے۔ یہ اس کا مخصوص انداز ہے جو صرف اس پر ہی جچتا ہے۔ آپ ان سب کے ساتھ نارمل رہیں پلیز۔ میں جانتی ہوں یہ مشکل ہے، لیکن مراد، اس نے مراد کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ اس کے بالکل مخالف رہا تھا۔ جنت آنٹی نے آپ کو بہت محنت سے پالا ہے۔ میں اس محنت کو اور جذبے کو کل سے محسوس کر رہی ہوں۔ آج آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہ جنت آنٹی اور عامر انکل کی وجہ سے ہی ہیں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے مراد، ہمیشہ، ایمان نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ مراد نے اس کی بات پر اس بات نے سر ہلایا۔ شکریہ مجھے ہمیشہ سکون دینے کے لیے۔ ایمان نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ تم نے آج مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میں یہ سننے کے بعد سب کچھ بھول گیا ہوں، وہ اسی حالت میں کہہ رہا تھا۔ آنکھ سے آنسو جھلک کر نیچے گرے۔ وہ اللہ کے سامنے شکرانے کے آنسو تھے اور اس خوشی کے جو اللہ نے سنائی تھی۔ بس بس کوئی دیکھ لے گا، اتنا پبلکلی رومانٹک ہونا اچھا نہیں ہے شوہر صاحب، ایمان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ساتھ والے شکایت کریں، اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں، وہ ہمارے بچوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، وہ کہہ کر ہنس دی۔ آنسو صاف کرتا مراد بھی ہنس دیا۔ کبھی کبھی تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو، مراد نے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میں خود پیاری ہوں تو میری باتیں بھی پیاری ہوں گی نا، وہ ایک ادا سے بول کر ہنس دی اور مراد اس کی خوبصورت ہنسی پر قربان ہونے کو تیار تھا۔ وہ دونوں نیچے آ گئے۔ جنت اور عامر اسی طرح لاؤنج میں تھے۔ مراد نے نہایت خوشگوار موڈ میں یہ خبر ان دونوں کو سنائی۔ سب کو یوں لگا جیسے اللہ نے ان کے زخم بھر دیے ہوں جو کچھ دیر پہلے ہی ملے تھے۔ جنت اور عامر نے باری باری دونوں بچوں کو پیار کیا اور پھر ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ تھوڑی دیر بعد مراد روانہ ہو گیا۔ اسے ملک سے باہر جانا تھا، آفس کے کسی کام سے، کسی اہم ترین کام سے۔ سب بہت خوش تھے، وہ پھر سے ایک ہو گئے تھے، کیونکہ رشتے بے شک خون کے نہ ہوں لیکن اگر ان میں احساس اور محبت باقی رہے تو وہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور ہزار تلخیوں کے باوجود وہ پھر سے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو ایجنٹ وائٹ ہارس اپنے گھر سے واپس آیا۔ جب سے وہ واپس آیا تھا تو بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا، مگر تمام پریشانی بالائے طاق رکھتے وہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار تھا۔ کل صبح ہونے سے قبل اسے بھارت پہنچنا تھا۔ یہ فائل بھی تم ساتھ لے جاؤ اور ایجنٹ بل کو دے دینا۔ بارڈر پر کھڑے وہ دونوں آخری لمحات میں کچھ اہم باتیں کر رہے تھے۔ یوسف کو اب ایک برج ایجنٹ، ایسا ایجنٹ جو کوئی چیز رازداری سے دوسرے ایجنٹ تک پہنچاتا ہے، بننا تھا۔ اوکے سر، یوسف نے کرنل کے ہاتھوں سے فائل لی اور اپنی شرٹ کے اندر رکھ لی تاکہ اس پر کسی کا دھیان نہ جائے۔ اس کے اوپر سردی سے بچنے کے لیے اس نے چادر اوڑھ لی۔ وہاں کے غریب دیہاتی سردی سے بچاؤ کے لیے چادر ہی اوڑھا کرتے تھے، تو اسے بھی ان کی طرح دکھنا تھا۔ اسمگلر کا انتظار کرو گے؟ کرنل عاصم نے پوچھا۔ نو سر، آئی ول کراس دی بارڈر مائی سیلف، آئی کین ناٹ ٹرسٹ اینی مور، آئی کین ناٹ ٹرسٹ اینی ون اینی مور، وائٹ ہارس نے کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ ٹوٹا تھا۔ اوکے بوائے، مے اللہ بلیس یو۔ مصافحہ کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف سمت چل پڑے۔ تمام بی ایس ایف کو پہلے سے مطلع کیا گیا تھا کہ مغرب کی جانب سے آنے والے کسی انسان کو آج بغیر کسی رکاوٹ کے جانے دیا جائے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سفید گھوڑے کو اس طرف سے تو بالکل تسلی تھی کہ وہ آرام سے بارڈر کراس کر سکتا ہے۔
سفید گھوڑے کو اس طرف سے تو بالکل تسلی تھی کہ وہ آرام سے بارڈر کراس کر سکتا ہے۔ وہ کسی اور سمت جائے بغیر سیدھا چلتا گیا۔ بارڈر کراس کر چکا تھا، اب وہ بھارت کی سرحد میں آ چکا تھا۔ اسے اب زیادہ احتیاط کرنی تھی کیونکہ اصل خطرہ تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ دشمن کی سرحد پر تھا، جو پہلے ہی موقع تلاش کر رہے تھے کہ سفید گھوڑا آئے اور وہ اس کا پتہ صاف کرے۔ مگر سفید گھوڑے نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب سے کیسے نپٹنا ہے۔ وہ پہلے سے تیاری کر کے آیا تھا، ہر قسم کے حالات کے لیے تیار تھا۔ جو لوگ متوقع حالات کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، وہ ان حالات کا بہت اچھے طریقے سے سامنا کرتے ہیں۔ وائٹ ہارس کو بھی حالات کی نزاکت کا بہت اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ سیدھ میں چلتا گیا، یہاں تک کہ اسے انڈین کمپنی کے ہیڈ کوارٹر، جو بارڈر کے پاس ہی بنایا گیا تھا، کی بلڈنگ نظر آئی۔ وہ اس کا مقابلہ بآسانی سے کر سکتا تھا کیونکہ اسے اپنے سے ذرا دور بڑی بڑی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان میں گھس گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اگر وہ تیزی سے چلے گا تو ممکن ہے کہ خشک گھاس پر گرے سوکھے پتوں کی آواز سے بھارتی BFS اس تک رسائی حاصل کر لیں۔ لہٰذا اس نے تمام قدم بہت احتیاط سے رکھے۔ یہ اس کا اپنی زندگی میں بھارت کا چوتھا چکر تھا، اسی لیے وہ ان سب اونچ نیچ سے واقف تھا۔ جیسے ہی اس نے جھاڑیاں عبور کیں، اس کے قدموں کی رفتار بھی تیز ہو گئی۔ چند فرلانگ دور اسے محسوس ہوا کہ آگے دیہات ہیں، لہٰذا اس کے قدموں میں اور تیزی آ گئی۔ BSF کی عمارت اب اس سے بہت پیچھے تھی۔ آسمان پر جگہ جگہ ستارے بکھرے پڑے تھے، جیسے کالی چادر پر سفید موتی بکھرے ہوں۔ وہ موتی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ شاید آج چاند نہیں نکلا تھا، اسی لیے یہ سفید موتی ہی زمین پر روشنی کا کام دے رہے تھے۔ ان موتیوں سے ملنے والی روشنی سے اسے دیکھنے میں مدد مل رہی تھی۔ وہ اپنی سمت چلتا گیا اور آسمان پر بکھرے موتیوں کی مدد سے اس کی سمت کا تعین کیا۔ وہ تیز تیز چلتا، تمام مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ہمت مجتمع کرتا دیہات تک پہنچ ہی گیا۔ اس نے وہاں کسی کو جاگتا نہ پایا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے گھر کی دیوار پر ٹنگے مقامی طرز کے کپڑے اتار لیے اور اس کی وہاں کے مخصوص انداز میں پہننے کے بعد وہاں چند کرنسی نوٹ رکھ دیے تاکہ اس کے مالک کو کوئی زیادہ نقصان نہ ہو۔ وہ جہاں سے بھی ضرورت کے تحت کوئی چیز اٹھاتا، اس کی جگہ وہاں کچھ پیسے رکھ دیتا۔ وہ ایک اچھا چور تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں کسی پولیس وغیرہ سے سامنا نہ ہو جائے، تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ بالفرض اگر سامنا ہو بھی جاتا تو اس کے حلیے سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس جگہ کا مقامی ہے۔ مین سڑک پر جانے کے بجائے اس نے کچی سڑک پر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں 2 اور گاؤں آنے تھے۔ اس کا حلیہ اسے وہاں کا رہائشی ظاہر کرتا تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گاؤں سے شہر تک کا سفر اس نے فجر پھوٹنے سے پہلے ہی کر لیا۔ اب شہر میں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی کیونکہ یہاں اس کا ایک بہت ہی محفوظ کور موجود تھا، امرتسر میں۔ وہ فی الحال اس کے پاس ہی گیا۔ کافی دنوں بعد یہاں کا چکر لگایا۔ راج کمار نے وائٹ ہارس سے کہا، ہاں بس تھوڑا مصروف تھا، میں نے سوچا اب آیا ہوں تو تم سے مل لوں۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے جواب دیا، دھنیہ واد، ہمیں تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور سناؤ کیا حال ہے؟ راج کمار نے کہتے ایک بیگ اس کی طرف کیا جسے اس نے تھام لیا۔ بھگوان کی کرپا سے ہم ٹھیک ہیں۔ وائٹ ہارس نے چادر کے اندر سے پیکٹ نکال کر اس کو دیا۔ اس میں کچھ سفید پاؤڈر تھا، دودھ کی طرح سفید۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظر میں اسمگلر تھے۔ وائٹ ہارس نے اسے پاؤڈر کا تھوڑا سا حصہ اسمگل کر کے دیا تھا، جس کے عوض راج کمار نامی اسمگلر نے اسے ایک بڑی قیمت دی تھی۔ یہ رقم یہاں اس کے کام آئے گی۔ 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد سفید گھوڑا اپنے ہدف کی طرف بڑھ گیا۔ بس میں سوار وہ اپنے پہنچنے کی اطلاع بارڈر پار دے رہا تھا۔ یہ سفر اسے کافی بسیں تبدیل کر کے ہی کرنا تھا۔ وائٹ ہارس نے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کیا، عالیشان آفس روم میں بیٹھے کرنل عاصم نے کمپنی ہیڈ کو اس کے پہنچنے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، ہی از سو گڈ۔ کمپنی ہیڈ نے تعریف کی۔ وہ میز کے اس پار بیٹھے تھے۔ میز پر چند ضروری کاغذات بکھرے تھے جنہیں وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے اور کرنل عاصم کے ساتھ اس کے متعلق بات بھی کر رہے تھے۔
انڈین یونٹ سے پتہ کرو کہ آگے ان کا کون سا پلان ہے۔ کمپنی ہیڈ نے بات جاری رکھی۔ Our boys are working on this، کرنل عاصم نے جواباً کہا۔ گڈ، اس بار والا منصوبہ فیل نہ ہو پلیز، ہم اور لوگوں کی قربانی نہیں دے سکتے، ہیڈ نے فکرمندی سے کہا۔ انشاءاللہ وائٹ ہارس اس بار اس فساد کی جڑ کو اکھاڑ کر ہی آئے گا، کرنل عاصم نے پریقین لہجے میں کہا۔ ان کے انداز میں ایک عزم تھا، ایک یقین تھا۔ کرنل عاصم اور ہیڈ نے ان کاغذات کا کام مکمل کیا اور کرنل عاصم کمرے سے باہر چلے گئے۔ ویسے بھی اب ٹریننگ کا ٹائم تھا، ہمیشہ کی طرح اس گراؤنڈ میں اس وقت لڑکے مشق کر رہے تھے۔ کرنل عاصم کو اس وقت ہی وائٹ ہارس کا نوجوان اور خوبصورت چہرہ یاد آیا جب وہ خود ان کے پاس آیا تھا کہ سر میں نے ایکسرسائز کر لی ہے، اور عاصم نے اسے سزا دی تھی کہ جاؤ گراؤنڈ کے 2 چکر لگا کر آؤ، اور وہ لڑکا اپنی غلطی پر پچھتاتا گراؤنڈ کی سیر کو نکل پڑا۔ کرنل سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ وہ عشاء کے قریب پہنچا۔ اسی طرح کے ایک بازار میں اس نے دکانوں کے اوپر بنے کمروں میں سے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ چابی گھماتے ہی لاک کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور آتے ہی کمرے کا ہر طرح سے معائنہ کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کرنے کے لیے وضو کیا۔ وضو سے فارغ ہو کر اس نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے فون اٹھایا اور اپنی ایجنسی کی بہت سی سیکیورٹی موبائل اپلیکیشن سے ایک پیغام بھیجا جو ہوا کے زور پر اڑتا اس مخصوص بندے کے موبائل پر پہنچ گیا۔ ہمیں کل ملنا ہوگا، اس نے میسج میں لکھا۔ ضرور، کیفے کے پیچھے والے کمرے میں ہی ملنا، اس کی چابی تمہیں دروازے کے اوپر ہی مل جائے گی۔ اندر آ کر چابی دوبارہ دروازے کے اوپر رکھ دینا، دروازے کے اوپر خلا ہے، چابی رکھی جا سکتی ہے۔ اگر میں جلدی آیا تو میں رکھ دوں گا، ورنہ تم کل دوپہر 2 بجے چند میل دور دیواروں سے گھری ایک عمارت میں جلدی جلدی میسج لکھتا ایجنٹ بل راہداری کراس کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ڈن، اس نے حامی بھر لی۔ بس یہ کام خوش اسلوبی سے ہو جائے، اللہ میری مدد کرے گا۔ موبائل بیڈ پر رکھتے خود کلامی کی اور ساتھ خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ اور مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے، بے شک یہ بہت بڑا عمل ہے، مگر ڈرنے والوں پر نہیں۔ سورۃ البقرہ۔ کوئی اس کے اندر بولا، اسے الہام ہوا ہو۔ وہ اکثر کچھ سوالوں کے جواب ایسے ہی پاتا تھا، قرآن کے ذریعے، اندر سے ایک آواز کے ذریعے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر قرآن اسے کسی معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اس سے باتیں کرتا ہے، وہ اسے مشورہ دیتا ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ملتے ہی اس نے حاجت کے 2 نفل ادا کیے اور حاجت کی دعا پڑھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی مشکل عیاں کر دی۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی مشکل بیان کرتا ہے تو اس کے دل سے کتنا ہی بوجھ کم ہو جاتا ہے، یوں جیسے آدھا کام ہو گیا۔ اور اللہ اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھتا، وہ اس کی حاجت سن کر اس کی مدد کرتا ہے، بے شک کرتا ہے۔ دعا سے فارغ ہوا تو جیسے اس کے کندھوں سے وزن کم ہوا ہو اور وہ سکون میں آ گیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب اس نے اللہ کو اپنا مددگار بنا لیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے آنکھیں موند لیں۔ کل رات سے مسلسل سفر میں رہنے سے وہ بھی تھک گیا تھا، آخر انسان تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح تک سوتا رہے، لیکن کیا پتہ اس دفعہ بھی وہ واقعی سو جاتا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں وہ اٹھ گئی۔ کمرے میں اکیلی تھی۔ آنکھ کھلنے کی وجہ خواب تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تو مسکرا رہی تھی، شاید اس سے اپنا خواب یاد آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہو اس نے آنے والے دنوں کے متعلق ایک حسین خواب دیکھا ہو، مگر یہ صرف وہی جانتی تھی کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے پاؤں جوتوں کے اوپر رکھے، پھر جوتے پہن لیے۔ چلتے چلتے باتھ روم تک آئی۔ 1-2 منٹ بعد وہ اپنے ہاتھوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ دراز میں سے اس نے مخملی جائے نماز نکالا اور اسے قبلہ رخ کر کے بچھایا۔ اپنے خوبصورت چہرے کے گرد بھورے رنگ کے دوپٹے کا ہالہ بنا کر اس نے 2 نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ جانتی تھی اس وقت جو چاہو گے مل جائے گا۔ آسمان سے آتی قبولیت کی صدائیں جیسے اسے سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے ویسے ہی دعا کی تھی جیسے اسے مراد نے سکھائی۔
وہ سب دعائیں اس کی اپنے اللہ سے مانگی جانے والی چیزوں میں شامل ہو گئی تھیں۔ اس چیز کا اثر ایمان کو اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلی سے صاف واضح ظاہر ہوتا تھا۔ دعا کرتے وہ روک پڑی، اسی طرح دعا کرتی رہی۔ دعا مکمل کرنے کے بعد وہیں گھٹنوں کو اوپر کر کے انہیں بازو میں سمیٹے بیٹھی رہی۔ فجر کی اذانوں میں ابھی کچھ وقت تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور چابی اس نے دراز کے اوپر ہی رکھ دی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ انتظار کا یہ دورانیہ 20 منٹ کا تھا۔ دروازہ کھلا اور کوئی اندر آ گیا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وائٹ ہارس نے جواب دیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ مدعے کی بات پر آ گئے۔ مجھے لگتا ہے تم یونٹ کے اندر یہ کام نہ ہی کرو، ہم کوئی اور راستہ نکال لیتے ہیں، ایجنٹ بل نے مشورہ دیا۔ اوکے، میرے پاس ایک پلان ہے، وائٹ ہارس نے کہا اور وہ پلان بتانے لگا۔ دونوں نے مل کر اس پلان کے سیاہ و سفید کو ہر طرح سے سوچا اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے۔ دوپہر میں سورج کی گرمی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ باب نمبر 9، ساحل سمندر۔ سوری، اس نے لڑکی سے معذرت کی۔ بندہ دیکھ کر چل، وہ غصے سے بولتے بولتے رک گئی۔ اب اس سے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ وہ سحر زدہ ہو چکی تھی۔ ایک لفظ اور بولتی تو یقیناً مر جاتی۔ مر تو وہ ابھی بھی گئی تھی۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے وجیح مرد پر ٹکی رہ گئیں۔ ایک لمحہ بھی وہ اسے نظر نہ ہٹا پائی۔ اسے ایسے لگا جیسے اب کچھ اور دیکھنے کی طلب نہیں۔ اس لڑکی کی یہ حالت اس سے چھپی نہ رہی۔ وہ بھی اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں شاید ایک جیسی کیفیت میں تھے۔ اگر وہ عشق کر بیٹھی تو دیوانہ وہ بھی ہو گیا تھا۔ سراپا حسن اسے بھی مبہوت کر گیا تھا۔ شاپنگ مال کی بڑی سی عمارت کے داخلی دروازے سے ذرا آگے وہ دونوں کھڑے تھے، آس پاس سے گزرتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ دونوں ایک دوسرے پر نظریں جمائے کھڑے تھے۔ کسی کی ذرا سی ٹکر سے وہ لڑکا اس سحر زدہ وادی سے واپس آیا۔ وادی میں اس کی غیر موجودگی سے وہ لڑکی بھی حقیقی دنیا میں واپس آ گئی تھی۔ اس سے مزید کچھ نہ بولا گیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری بھی تھی، لڑکی نے کہا۔ نظروں کے دوبارہ تصادم سے وہ دونوں مسکرا دیے۔ دونوں پر ایک دوسرے کی حالت عیاں ہو گئی۔ وہ جان چکے تھے کہ محبت کے تیر نے دونوں کے دلوں کو گھائل کر دیا تھا۔ اوکے بائے، اپنے بہنے کے خطرے سے وہ جانے لگی۔ سنیں، لڑکے نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کافی پئیں گے؟ لڑکے نے محبت بھرے انداز میں آفر کی۔ کافی پئیں گی؟ لڑکے نے محبت بھرے انداز میں آفر کی۔ ضرور۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے حامی بھر لی۔ وہ دونوں مال کے اوپری فلور پر بنے فوڈ کورٹ تک آئے اور کسی کافی شاپ کے 2 پرسن ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ تب سے اب تک وہ خاموش ہی تھے، مگر بے قابو نظریں ایک دوسرے پر ڈالتے رہے۔ اس نے ویٹر کو آرڈر دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بالآخر لڑکے نے پہل کی۔ ورینا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام ساحر ہے، لڑکے نے بغیر پوچھے ہی اپنا نام بتا دیا۔ ظاہر ہے اس نے پوچھنا ہی تھا۔ ڈارک براؤن شرٹ کے نیچے ہلکی گرین پینٹ پہنے، ہاتھ میں گھڑی پہنے، چہرے پر فیشن کے مطابق ہلکی ہلکی داڑھی رکھے وہ ورینا کے دل کا مالک بن چکا تھا۔ وائٹ ٹاپ کے نیچے لائٹ پرپل جینز پہنے، اسٹریٹ والوں کو کھلا چھوڑے، کانوں میں سوبر اور چھوٹے سائز کے ایئرنگز پہنے وہ اپنے حسن سے ساحر کو سحر زدہ کر چکی تھی۔ دوپہر شام میں بدل گئی۔ دھوپ کی تپش اب ختم ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں نے موسم کو خوشگوار کر دیا۔ سورج دنیا کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے کے لیے تیار تھا۔ کافی پینے کے بعد وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑے۔ اس دوران انہوں نے بہت سی باتیں کیں، کچھ اپنی کہی اور کچھ اس کی سنی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس نے جیب میں سے اپنا کارڈ نکال کر ورینا کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ دونوں کے ہاتھوں نے ایک دوسرے کو چھوا تو دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ دل کی حالت دونوں کے سامنے واضح تھی۔ ہم پھر ملیں گے، ورینا نے جاتے جاتے کہا۔ جب تم کہو، وہ محبت بھرے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ سے تم تک کا سفر دونوں کی مرضی سے ہی طے ہوا تھا۔ ناشتے کے ٹیبل پر جنت اور عامر پہلے ہی موجود تھے۔ ایمان ذرا لیٹ اٹھی۔
اسی لیے وہ ناشتہ کرنے میں ذرا دیر سے پہنچی تھی۔ جنت اور عامر ناشتہ تقریباً ختم کر چکے تھے۔ سوری میں آج لیٹ ہو گئی۔ تیار شیار ایمان کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج اس نے اسٹالر چہرے کے گرد لپیٹا تھا۔ وہ زیادہ ٹائٹ نہیں تھا، یوں جیسے سر پر دوپٹہ لیا ہو۔ سوٹ کے ساتھ کا دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے تھا۔ کیوں نہیں؟ عامر نے کہا۔ ویسے آنٹی مراد صاحب کو تو لیکچرار ہونا چاہیے، کالج جا کر بچوں کو پڑھائیں۔ غلط پروفیشن چن لیا انہوں نے۔ کافی اچھا سمجھاتے ہیں، وہ کہنے کے بعد ہنس دی۔ جنت اور عامر بھی ہنس دیے۔ ایمان کو وہ بہت اچھے طریقے سے ہر بات سمجھاتا تھا۔ جیتی رہو، وہ خود اس فیلڈ میں جانا چاہتا تھا۔ جنت نے کہا، ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ایمان شرمندہ سی ہو گئی۔ جنت ہنس دی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اوکے، میں آفس جا رہا ہوں، عامر نے اسے کہنے کے بعد کہا۔ رکیں انکل، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ایمان نے عامر کو جاتے جاتے روکا۔ کیوں، تم آفس جاؤ گی بیٹا؟ آرام کرو، زیادہ کام تم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے، جنت نے فکر مندی سے کہا۔ آنٹی میں جانتی ہوں آپ کیئر کرتی ہیں، مگر ان عام لڑکیوں کی طرح نہیں جو اس چیز کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور پھر کوئی کام نہیں کرتی۔ میں اس کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنانا چاہتی ہوں۔ گھر بیٹھ کر یا سو کر میں نے مزید تھک جانا ہے۔ میں جب تک کر سکتی ہوں اپنا کام کروں گی۔ جب مجھے لگے گا تو میں انکل سے چھٹیاں لے لوں گی۔ کون سا انکل نے مجھے جاب سے نکال دینا ہے چھٹیاں کرنے سے؟ میرے انکل کا آفس ہے نا انکل، ایمان نے ایک ادا سے کہا۔ اس کی آخری بات پر وہ تینوں ہی کھلا کر ہنس دیے۔ میں خوش ہوں کہ تم مراد کی بیوی ہو، جنت نے کہا، اور مراد کو بھی ہونا چاہیے۔ اس نے شانے اچکائے اور وہ تینوں پھر ہنسنے لگے۔ ایمان ایک بہت مضبوط لڑکی تھی، یہ بات جنت اور عامر دونوں ہی جانتے تھے۔ چلو بیٹا، عامر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کھانا کھا کر اٹھ گئی۔ عامر اور ایمان ایک ہی گاڑی میں آفس جا چکے تھے۔ جنت بھی گھر کے معاملات دیکھنے لگی۔ آفس کے کمرے میں وہ اکیلی بیٹھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی کا ایک گھونٹ بھرتی اور لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگ جاتی۔ عجیب خیالات آتے ہیں دماغ میں۔ ایمان نے تھک کر لیپ ٹاپ بند کیا اور خود کلامی کی۔ آخر مراد کے بارے میں ایسا کیوں آیا ہے میرے دماغ میں؟ کیوں مجھے ان کی ڈارک سائڈ کی تلاش رہتی ہے؟ کیا میرے لیے اتنا کافی نہیں کہ وہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں؟ ظاہر ہے کافی ہے، تو میں اپنے ذہن سے ایک خیال کیوں نہیں نکال دیتی؟ وہ سامنے دیوار پر دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، ان کی زندگی کی اس سے بڑی ڈارک سائڈ کیا ہوگی کہ وہ اڈاپٹڈ ہیں۔ ان کا باپ ہی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھا، سگی ماں کو انہوں نے دیکھا تک نہیں، اس سے بڑی کیا ڈارک سائڈ ہوگی؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور گلاس میں بچا پانی ایک سانس میں پی گئی۔ میں اس بات کا ذکر مراد سے نہیں کروں گی، مجھے ان کے زخموں پر مرہم رکھنی ہے، نہ کہ نمک چھڑکنا ہے۔ آفٹر آل میں اچھی بیوی ہوں، اس نے جیسے فیصلہ کیا۔ تمام غلط باتوں کو ذہن سے جھڑک کر وہ کام کرنے لگی۔ ایک ہفتے میں وہ دونوں تقریباً 10 بار مل چکے تھے۔ رات دیر تک باتیں کرنا اور صبح اٹھ کر پھر سے ایک دوسرے سے ملنے جانا۔ ایک ہفتے سے ایسا ہی ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے آئے تھے۔ یہ پیک کر دیں، اس نے گوچی فلورا پر پرفیوم پیک کرنے کو کہا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ ساحر نے آگے بڑھ کر پیسے دینے چاہے مگر ورینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا اور اپنا کریڈٹ کارڈ کیشیئر کو دے دیا۔ 2-3 بار اصرار کے باوجود وہ نہ مانی۔ شاپنگ کر کے وہ باہر آ گئے۔ ساحر، تم نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ میں تمہاری فیملی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، ورینا نے ساتھ چلتے ساحر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جن باتوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہاتھ ورینا کی انگلیوں میں پھنسائے اور دوسرے ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے وہ اداس لہجے میں گویا ہوا۔ سوری، لیکن کیا ہوا تھا؟ ورینا نے پریشانی سے کہا۔ اپنے سے جڑے اہم رشتوں کی اداسی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں، ہم وہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ ورینا سے گاڑی کی چابی لیتا وہ گاڑی تک آیا، گاڑی ان لاک کی اور سامان اندر رکھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ساحر کے چھوٹے سے محلے میں پہنچ چکے تھے۔
وہ ایوریج مگر بہتر علاقے میں بنا ہوا گھر تھا۔ اس گھر میں 4 کمرے اور 2 کچن تھے۔ ڈبل سٹوری والا یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ ورنہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتا ہوں۔ میرے حلیے سے تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت امیر زادہ ہوں۔ میں امیر زادہ تھا مگر اب نہیں رہا۔ میرے موم ڈیڈ یہاں کے رہنے والے تھے مگر ہم لندن شفٹ ہو گئے۔ 10 سال ہم وہاں رہے۔ ہم بہت خوش تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر ایک دن میرے موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ ہمارے پاس وہاں ایک گھر تھا اور ایک گاڑی تھی۔ میں نے سب کچھ سیل کر دیا اور یہاں آ گیا۔ یہاں میں نے یہ گھر لیا۔ ایک بندے کے لیے یہ گھر بہت اچھا ہے اور باقی پیسوں سے میں نے ایک کیفے کھولا ہے۔ میرے ڈیڈ کوئی زیادہ جائیداد چھوڑ کر نہیں گئے، اسی لیے میں نے فضول خرچی کرنے کی بجائے لمٹ میں رہنا پسند کیا۔ مجھے یہاں آئے 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ زندگی اکیلی ہی گزر رہی تھی مگر اس نے ورینہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ پھر تم میری زندگی میں آئی اور میری تنہائی دور ہو گئی۔ میں اب اکیلا نہیں رہا۔ سوری، میں بہت امیر نہیں ہوں، تمہاری برابری کا نہیں، لیکن میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ میرے پاس پیسہ ہے لیکن تمہارے جتنا نہیں۔ میں جب تمہارے برابر ہو جاؤں گا تو تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بناؤں گا جیسے تم میرے دل کی ملکہ بن گئی ہو۔ اس نے اظہار بھی کر دیا۔ کہانی سن کر گمسم ہونے والی ورینہ اس اظہار سے خوش ہو گئی کیونکہ وہ خود بھی دل میں ایسے ہی جذبات لیے ہوئے تھی۔ پہلی نظر کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ مجھے تمہارے امیر ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس گھر میں تمہارے ساتھ زندگی جی لوں گی مگر میرے ڈیڈ، تمہیں ان کو منانا ہوگا۔ اگر وہ مان جائیں تو ہم ایک ہو جائیں گے۔ ورینہ نے اصل بات بتائی۔ صوفے پر بیٹھتے وہ دونوں کافی دیر باتوں میں مگن رہے۔ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد ورینہ گھر چلی گئی۔ تم ایسا کرو کہ مجھے یش مہرا کی اب کی روٹین بتاؤ۔ وہ کس ٹائم یونٹ میں آتا ہے اور کس ٹائم جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجھے سب بتاؤ کہ وہ دن میں کہاں کہاں جاتا ہے۔ وائٹ ہارس نے اپنے ساتھی ایجنٹ کو کہا۔ وہ دونوں ایک پارک میں بیٹھے تھے۔ اپنی پہچان وہ کوڈ ورڈز میں کروا چکے تھے۔ اوکے سر جی، آپ کو کل تک ساری خبر مل جائیں گی، اس نے کہا اور اٹھ گیا۔ یوسف بھی اپنے ٹھکانے پر واپس جانے لگا۔ اسے یہ سفر 3 ٹیکسیاں بدل کے کرنا تھا۔ اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے اسے اپنے ہدف کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا علم ہونا ضروری تھا۔ اسے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھتے اور یوسف اس سے وہ تمام سوالات پوچھتا جو اسے الجھائے ہوئے تھے۔ وہ وقت دور نہیں تھا۔ کیا کوئی خبر ملی ہے؟ BSF والوں سے پتہ کرو کہ کیا کوئی حرکت ہوئی ہے۔ جاتے جاتے وہ جیسے کچھ یاد آنے پر مڑا۔ گہری ہوتی رات میں وہ ایک 4 دیواری کے اندر بنی ایک اونچی 4 دیواری یعنی کمرے میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ نو کرنل، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم سب نکموں کو خبر کیسے ہوگی؟ وہ جناب ادھر اپنا قتل کروا بیٹھے ہیں اور تم لوگ یہاں یاشی کر رہے ہو۔ وہ آرام سے آ بھی گیا ہوگا، کیا پتہ۔ وہ حسب معمول آج غصے میں نہیں تھا مگر طنز۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کرنل، جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے ہم بتا دیں گے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، جیسے وہ یش کے طعنوں سے بہت تھک چکا ہو۔ ماتحتوں کی قسمت میں طعنے ہی ہوتے ہیں، کر ہی نہ لینا۔ یش نے پھر طنز کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ پیچھے اس کے مرنے کی بددعائیں کرتا رہا۔ بڈھا سنکی، اتنا ہی ہے تو خود کر لے، ہم سے نہیں ہوتا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ 2 دن کا مہمان ہے یہ، پھر اس کی اور بکواس نہیں سننی پڑے گی ہمیں۔ وائٹ ہارس کو یہاں 1 مہینہ ہونے والا ہے اور اس بار اس نے ایسا جال بچھایا ہے کہ تم اس حد تک نہیں سوچ سکتے۔ تمہیں تو وہ تمہارے گھر کے اندر گھس کر مارے گا، پاگل بڈھا۔ ایجنٹ ول نفرت سے یہ سوچ رہا تھا۔ جانے انجانے میں شاید وہ صحیح کہہ گیا تھا کہ یش مہرا کی بکواس صرف 2 دن ہی سننے کو ملے گی۔ وہ رات کو اپنے بازار والے گھر پہنچا۔ موسم کی خنکی بڑھ رہی تھی، ہوا تیز ہو رہی تھی، آسمان پر سرمئی بادل ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ بادلوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ زور و شور سے برسنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا آیا تھا۔ لیٹتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھ لیا۔
وہ لیٹ تو چکا تھا مگر ابھی سویا نہیں تھا۔ نہ سونے کی وجہ اس کے دماغ میں چلنے والی فلم تھی جو اسے ماضی میں دھکیل رہی تھی جب وہ دونوں کراچی گئے تھے۔ ساحل سمندر پر وہ دونوں پیدل چل رہے تھے، جوتے اتار کر وہ ٹھنڈی مٹی کی ٹھنڈ اپنے اندر سمو رہے تھے۔ ساتھ چلتے چلتے وہ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ویسے اگر میں شہید ہو گیا تو، وائٹ ہارس نے اپنی شریک حیات سے کہا، تو میں شہید کی بیوی سے شہید کی بیوہ بن جاؤں گی۔ وہ اطمینان سے بولی، تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں بھی اور نہ بھی، وہی اطمینان۔ مطلب؟ وہ تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، اس لیے کہ آپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے، خالی ہے، اکیلی ہے۔ میں تو بہت بور ہو جاؤں گی، اور نہ اس لیے کہ آپ جنت کے وارث بن جائیں گے اور صبر کرنے پر میں بھی جنت کما لوں گی۔ ملک کے لیے شہید ہونے سے بہتر ایک فوجی کے لیے کیا انعام ہوگا؟ نارمل انداز میں چلتے وہ سامنے دیکھے کہہ رہی تھی۔ تم شادی کر لینا، میں اجازت دیتا ہوں۔ اس نے بیوی سے کہا۔ اجازت مانگی کس نے؟ ویسے اچھا آئیڈیا ہے، دیکھوں گی، وہ محظوظ ہو کر بولی اور وہ خفا ہوا۔ ہاں نا، اگر کوئی بہت زیادہ اچھا مل گیا تو؟ وہ ہنس پڑی اور وہ ابھی تک خفا تھا۔ بہت بے وفا ہو تم، وہ ذرا منہ بسور کر بولا۔ تو خود کیا ہیں، بیوی کو بیوہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں ہر بات مذاق میں ٹال رہی ہوں کہ آپ یہ ٹاپک بند کر دیں، لیکن نہیں، آپ تو انجوائے کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسے نہیں تو ایسے ہی چپ کرواؤں آپ کو۔ دیکھا کیسے بولتی بند ہوئی۔ اس نے واقعی وائٹ ہارس کو چپ کروا دیا تھا۔ اس بات پر وہ ہنس پڑا اور چلتے چلتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مذاق کر رہا تھا، سوری، اس نے معذرت کی۔ آپ فوجیوں کے سارے مذاق موت سے ریلیٹڈ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ شاید ہمیں اپنے سامنے ہمیشہ اپنی موت نظر آتی ہے، میں بھی اسی لیے، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ موت نہیں، شہادت، اس نے تصحیح کی۔ وہ ہنس پڑا۔ ویسے تم بہت سمجھدار ہو گئی ہو، وائٹ ہارس نے تعریفاً کہا۔ ماشاء اللہ ہی کہہ دے بندہ، نظر ضرور لگانی ہے، وہ گھور کر بولی تو وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں جی، سوری، ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اس نے ہنستے ہوئے دعا دی اور اس کے سر پر پیار کیا، جیسے کوئی بڑا بزرگ بچے کے سر پر پیار کرتا ہے۔ گڈ۔ وہ ہاتھ لگنے پر ذرا جھکی اور اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو یہ کیا؟ اچھا آؤ گول گپے کھاتے ہیں، اس نے بات بدلی۔ ویسے آپ کو مجھ سے جان چھڑانے کا بہت شوق ہے، اس نے کہا تو وہ پھر ہنس پڑا۔ وہ اس کے ساتھ کتنا خوش تھا، کتنا مختلف تھا۔ ارے نہیں، میں تو بس تمہیں جانچنا چاہتا تھا۔ اللہ نے چاہا تو ہم 70-80 سال ساتھ رہیں گے اور اپنے پڑپوتے پوتیوں پڑنواسیوں کو بھی کھلائیں گے، وائٹ ہارس نے شرارتاً کہا۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ اور 70-80 سال کے بعد کہاں منہ مارنا ہے آپ نے؟ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ قبر میں، وہ فوراً بولا اور ہنس دیا۔ بیوی نے ایک بار پھر اس پر خفا سی گھوری ڈالی۔ بھلا آپ 100 سال تو نہیں رہنا نا دنیا میں؟ وائٹ ہارس نے بات کا مطلب واضح کیا۔ وہ مستقل ہنس رہا تھا۔ آج وہ شرارت کے موڈ میں لگتا تھا، اسی لیے اس سے ایسی باتیں کرتے تنگ کر رہا تھا۔ اف، میں کوئی بات نہیں کر رہی آپ سے، بندہ یہ کہے کہ جتنی زندگی لکھی ہے ہم ساتھ گزاریں گے، بلکہ بندہ موت کی بات ہی نہ کرے۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، جب اللہ کو بہتر لگے گا تو آ جانی ہے موت، میں کون سا منع کر رہی ہوں، مگر ابھی ایسی باتیں نہ کریں، زندگی خوشی سے جئیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی آپ کی بیوی ہے، کوئی قدر ہی نہیں، بس مرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ غصے میں بولتی وہ پیر پٹک کر آگے چلی گئی اور وہ پیچھے ہنستا رہ گیا۔ اچھا، ٹاپک کلوز ہوا۔ وہ فوراً آگے آیا اور اس نے کہا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ویسے تمہاری قدر ہے مجھے، اور تم خوبصورت بھی ہو، اس نے ذرا سا جھک کر اس کے کان میں کہا۔ لڑکی زیر لب مسکرائی۔ پتہ ہے مجھے، اس نے شانے اچکا دیے تو وہ دونوں ہنس دیے۔ محبوب کے ساتھ ٹھنڈی ریت پر پیدل چلنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تو وہ حال میں واپس آیا اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے اپنے رشتے کی سلامتی کی دعا کی۔ چند منٹوں بعد وہ سو چکا تھا۔ اپنے بنائے گئے پلان پر اسے بہت کام کرنا تھا، اسی لیے کام کے ساتھ ساتھ آرام بھی ضروری تھا۔
وہ سب لاؤنج میں جمع تھے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ سلمیٰ نے جنت اور عامر کو خوش دلی سے اجتماعی مبارک دی۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ دونوں بھی باری باری بولے۔ اب اس پر ذرا سختی کرنی ہے آپ نے، یہ بہت لاپرواہ ہے اور ناسمجھ بھی۔ آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو اسٹیج سے گزری ہوئی ہیں۔ ایمان کے بارے میں بات کرتے ہوئے انجانے میں ناسمجھی میں سلمیٰ کی بات نے اس گھر کے باسیوں کو لمحے بھر کے لیے اداس کر دیا تھا، مگر وہ مضبوط بنے رہے، اسی لیے ظاہر نہیں ہونے دیا، حالانکہ سب کی اندرونی کیفیت سے وہ سب ہی واقف تھے۔ ایمان نے عقل مندی کا ثبوت دیتے اپنے گھر کی بات، گھر کا راز اپنی ماں تک کو نہیں بتایا تھا۔ جس پر اللہ پردہ رکھے تو ہم کیوں اسے بے پردہ کریں؟ نہیں، ایمان تو بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، آپ یقین کریں آپ کی بیٹی واقعی سمجھدار ہے۔ جنت نے کھلے دل سے تعریف کی۔ واقعی ایمان بہت سمجھدار ہو گئی ہے، وہ اپنے اللہ سے میچورٹی اور حکمت جو مانگتی تھی۔ اماں، لوگ تو سسرال والوں کے سامنے بیٹی کی اتنی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، اور آپ واحد ماں ہیں اس دنیا کی جو ایسے کرتی ہیں۔ ایمان ذرا خفگی سے بولی۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ جنت ٹھیک کہہ رہی ہے سلمیٰ بہن، ایمان واقعی سمجھدار لڑکی ہے۔ میرا آفس اس کے انڈر ہے، ایمان سب کچھ اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہے ماشاءاللہ۔ عامر نے جنت کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپی، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنی ساس کا علاج کراؤ، دیکھو تمہاری ساس کی بیماری اب تمہارے سسر کو بھی لگ گئی ہے، اب وہ بھی تمہیں سمجھدار کہہ رہے ہیں۔ اسد نے ہلکے سے ایمان کے کان میں کہا۔ وہ اسے کنکیوں سے گھورنے لگی۔ بچو تم ذرا میرے ہاتھوں سے، میں عزت کر رہی ہوں تمہاری، پر تمہیں راس نہیں آ رہی، گھر آ کر تمہیں پوچھوں گی، ابھی میری عزت کا معاملہ ہے، بڑی زبان لگ گئی ہے تمہیں۔ سارا دھیان سامنے رکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ بغیر اسد کو دیکھے یہ سب کہہ رہی تھی، اور وہ ہنس رہا تھا۔ یار آپی، جسٹ کڈنگ برو، یار کو یار اور جسٹ کو لمبا کرتے، وہ شرارت سے بولا۔ وہ مذاق میں انگریزی اور اردو کے الفاظ کا ایسے ہی بیڑا غرق کرتے تھے، یہ ان کا سٹائل تھا۔ ایمان نے اسے ایک نظر دیکھا اور ہنس پڑی۔ کھانے کے بعد سلمیٰ اور اسد ایمان کے کمرے میں آ گئے۔ ویسے اماں حد کرتی ہیں آپ، ہمیشہ آنٹی انکل کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہیں اور ہر بات میں انہیں سپورٹ کرتی ہیں، وہ کبھی اچھی ماں نہیں ہوتی، وہ بچوں کو چور کر دیتی ہیں، اور اگر میں ایسے کہتی ہوں تو تم خود کو دیکھو، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو تم سے کوئی شکایت نہ ہو، اور تم اس ڈر سے کہ وہ میری بات کو صحیح نہ سمجھ لیں تم ہر کام زیادہ بہتر طریقے سے کرتی ہو، کہ ایسا نہیں؟ نرمی سے کہتے آخر میں سوال کیا۔ ایمان نے سوچا، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری یہی کوشش ہوتی ہے۔ وہ شرمندہ سا ہنسی۔ مجھے اپنی گدی اولاد کا زیادہ بہتر پتہ ہے، اس لیے میں ایسے کہتی ہوں، اور دیکھ لو میرا طریقہ کام کر گیا ہے۔ سلمیٰ نے کہتے ایمان کے سر پر چپت لگائی۔ اماں نے قسم کھائی ہے، بس ہر بات میں گدی، بے وقوف، ڈھیٹ اولاد کے القابات ضرور دینے ہیں۔ ایمان نے کہا۔ کان ہی ترس گئے ہمارے کہ ہم اپنی اماں سے اپنی تعریف سن لیں۔ اپنے حق میں بات ہوتی دیکھ کر اسد نے بھی ایمان کا ساتھ دیا۔ ان کی بات پر سلمیٰ ہنس دیں، اور کچھ دیر بعد وہ گھر چلے گئے۔ ایجنٹ وائٹ ہارس، آخر کتنی دیر اور لگے گی؟ کام کرو گے تم پورا؟ کمپنی ہیڈ کوارٹر کو جواب دینا ہے میں نے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم بتا دو۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے تمہیں وہاں۔ آج کرنل عاصم ذرا غصے اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں تھے، اس لیے آج انہوں نے یوسف کو وائٹ ہارس کہہ کر بلایا تھا۔ وہ اسے ہلکا ہلکا ڈانٹ رہے تھے۔ سر بس 2 دن اور، اگر 2 دن میں نہ کر سکا تو جاب سے استعفیٰ دے دوں گا، بس آپ بھروسہ کر کے مجھے 2 دن دے دیں۔ میرا جال تیار ہے، بس مجھے شکار کو اس طرف لانا ہے۔ وائٹ ہارس نے جیسے انہیں تسلی دی۔ لاسٹ وارننگ، اتنا کہا اور فون بند ہو گیا۔ بس 2 دن، اس کا جملہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کر رہا ہے، کرنل نے فکرمندی سے کہا۔ رات کے اندھیرے میں وہ ٹیرس پر کھڑے سوچ رہے تھے۔ بارڈر پار وہ سارا جال تیار کر چکا تھا، اسے بس شکار کو جال تک لانا تھا۔ پرسوں اس کا شکار جال میں پھنس جائے گا۔ صرف 2 دن؟ سر، اس میں یش مہرا کی ساری روٹین لکھی ہے، وہ صبح کب اٹھتا ہے، کب کہاں جاتا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق آج اس نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی ہے۔
میرا خیال ہے آپ بھی وہاں جائیں، شاید وہاں آپ کو کسی اور بات کا بھی پتہ چل جائے۔ ایجنٹ نے اپنے ساتھ بیٹھے یوسف کو بتایا۔ وہ گندمی رنگت کی ڈریس شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر چشمہ لگائے اور ہاتھ میں پین پکڑے وہ کسی پروفیسر کی طرح لگ رہا تھا۔ کالے فریم میں اس کی کالی شفاف آنکھیں بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ بہت خوب، تم نے اچھا کام کیا۔ پارٹی کس ٹائم ہے؟ یوسف نے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی۔ شام 5 بجے، اس نے کہا۔ ابھی ہمارے پاس بھی 5 گھنٹے ہیں، جلدی سب کچھ کرنا ہوگا۔ یوسف نے کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ ایجنٹ اس کے بازار والے گھر آیا تھا۔ بظاہر وہ ایک ڈیلیوری بوائے بن کر آیا تھا۔ ملک کی حفاظت کے لیے کیا کیا روپ دھارنے پڑتے ہیں ان سپاہیوں کو۔ پارسل کے طور پر اس نے وہ فائل آگے کی جسے یوسف نے تھام لیا۔ وہ دونوں دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ ایجنٹ کے پیچھے سیڑھیاں تھیں اور یوسف بآسانی وہاں سے سڑک کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے پہلے ہی سارا انتظام کر دیا ہے۔ اس فائل میں اس پارٹی کا انویٹیشن کارڈ بھی موجود ہے جس پر ساری تفصیل ہے۔ وہاں بہت امیر لوگ آئیں گے۔ باقی کا کام تو آپ جانتے ہیں۔ خدا حافظ۔ ڈیلیوری بوائے کہہ کر پلٹ گیا۔ یوسف نے کمرے میں آ کر فائل کھولی۔ اس میں یش مہرا کی روٹین تھی اور ایک طے شدہ کاغذ بھی تھا۔ وہ اپنی تیاری کرنے لگا۔ وہ پس پشت رہ کر ساری کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ شام کو وہ یش مہرا کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ ایک ویٹر لگ رہا تھا۔ دوسرے ملازمین کے ساتھ وہ بھی اندر آ گیا۔ چند منٹوں میں ہی تمام گھر کا مکمل جائزہ لے لیا۔ فائل میں طے شدہ کاغذ میں اس گھر کا مکمل نقشہ بنا تھا۔ بڑا سا ہال بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہال کے وسط میں اوپر ایک بڑا سا فانوس لگا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بلب لگے تھے جو ماحول پر اچھا اثر رکھے ہوئے تھے۔ مسٹر یش کہاں ہیں؟ عقب سے آواز آئی تو وہ مڑا۔ وہاں سوٹڈ بوٹڈ ایک ادھیڑ عمر آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو سبز رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ سوری سر، آئی ڈونٹ نو، یوسف نے کہا اور پاس کھڑی لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے فون میں مگن تھی، جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اسٹوپڈ بوائے، ہٹو میرے راستے سے۔ چلو ہیما۔ وہ آکاش شرما تھا اور وہ لڑکی اس کی بیٹی ہیما تھی۔ غصے سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ یوسف ان دونوں کو ایک نظر میں ہی پہچان چکا تھا، مگر وہ اسے کبھی بھی پہچان نہیں سکتے تھے۔ وہ جس حلیے میں تھا، اس میں وہ اس کے اصل حلیے میں آسمان زمین کا فرق تھا۔ تم ابھی تک زندہ ہو؟ مجھے لگا مر کھپ گیا ہوگا۔ بڑی ہمت ہے بھئی کہ اتنا زوردار وار برداشت کر گیا۔ خیر سانو کی۔ اس نے سر جھٹکا اور کچن کی طرف چل پڑا۔ دوسرے ملازموں کے ساتھ وہ بھی ٹرالی گھسیٹتا کچن سے باہر آیا۔ کوئی چلتے چلتے اس سے ڈرنک کا کہتا۔ وہ شراب کی بوتل گلاس میں انڈیلتا اور اسے تھما دیتا۔ ایسی غیر اخلاقی چیزیں ان غیر اخلاقی پارٹیز میں ضروری ہوتی ہیں۔ وہ ادھر ادھر یش مہرا کو تلاش کر رہا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ یوسف نے ٹرالی وہیں چھوڑی اور بنا کسی کی نظروں میں آئے اوپر چلا گیا۔ اسے یش کے کمرے کا پتہ تھا۔ وہ بلی کی چال چلتا اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ہلکا سا دروازہ بجایا اور ٹائی درست کی۔ کم ان، اندر سے آواز آئی۔ وہ دروازہ اندر کو دھکیلتا آگے بڑھا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جو بہترین تراش خراش کر کے سجایا گیا تھا۔ پردے، فرنیچر، قالین، سب کچھ بہت قیمتی تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس وہ سامنے کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ سر، وہ آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، اس نے ادب سے کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ادب سے بات کر رہا تھا۔ ملک کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، وہ کام جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ گمنام سپاہی بغیر کوئی بات کیے کر گزرتے ہیں۔ یہ صرف انہی کا حوصلہ ہے۔ اوکے میں آتا ہوں، تم ذرا مجھے ایک ڈرنک بنا کر دو۔ یہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہے بوتل، وہ اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں بولا۔ یوسف جی سر کہتا سائڈ ٹیبل تک آیا اور ڈرنک بنانے لگا۔ یش اس طرح فون میں گم تھا۔ دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ زن سے دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ گلابی رنگ کا لمبا گاؤن جو آگے سے پیروں تک آتا تھا، پیچھے سے اس کا کچھ حصہ زمین کو مس کرتا تھا۔ اونچی ایڑی والی جوتی اور ہلکے میک اپ میں وہ قیامت چاہ رہی تھی۔ یوسف اور یش نے بیک وقت مڑ کر دیکھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہی تھی۔
ڈیڈ کہاں رہ گئے آپ؟ سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ذرا خفگی سے بولی۔ وہ یش کی بیٹی تھی۔ آ رہا ہوں ڈیئر، وہ شائستگی سے بولا۔ صرف اپنی بیٹی سے بات کرتے ہی وہ اپنا ازلی انداز چھوڑتا تھا۔ وائٹ ہارس ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ رہا تھا۔ جلدی ڈیڈ کہہ کر وہ آگے آ گئی اور اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ وہ بیڈ پر پھینکا۔ فون کھلا رہ گیا۔ بیڈ پر اس کا لیپ ٹاپ بھی رکھا تھا۔ ہر وقت کام۔ ڈیڈ آج آپ ایک ہوسٹ ہیں۔ نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ابھی تک خفا تھی۔ اوکے فائن، چلو بس میں یہ ڈرنک پی لوں۔ اور تم نے ساحر کو بلایا؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے یوسف کو آگے آنے کا کہا۔ وہ بیڈ کی سائڈ سے گھوم کر آگے آیا اور دفتن وہ لڑکی کے زمین کو چھوتے گاؤن سے ٹکرایا۔ ڈرنک کا گلاس سیدھا یش مہرا کی شرٹ پر جا گرا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوا پر بے سود۔ یوسف گرتے گرتے بچا۔ وہ ڈرنک وہ یش مہرا پر جا گری۔ ڈیم اٹ، تم اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا تمہیں؟ میرا سارا سوٹ خراب کر دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ لڑکی کا منہ کھل گیا اور یوسف سوری کرتا رہ گیا۔ چلو تم یہ سب صاف کرو اور ڈیڈ آپ چینج کر کے نیچے آ جائیں۔ ٹھنڈے مزاج کی حامل لڑکی نے اپنی نرم آواز میں دونوں کو مخاطب کر کے کہا۔ یش یوسف پر قہر برساتی نظریں ڈالتا چینجنگ روم میں چلا گیا۔ وہ لڑکی باہر جا چکی تھی اور یوسف زمین پر گرے گلاس کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو یش اندر جا چکا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنی جیب سے ایک ڈیٹا کیبل نکالی، بیڈ پر پڑے فون سے اسے لگایا اور خوش قسمتی سے فون ان لاک تھا۔ وہ یہ موقع ضائع نہیں کر سکتا تھا، گو کہ یہ اس کے مشن کا حصہ نہیں تھا، پر ایسا موقع اگر مل جاتا تو وہ ضائع نہ کرتا۔ سارا ڈیٹا کاپی کرنے لگا۔ اس میں کچھ وقت لگا۔ اتنے میں باتھ روم میں پانی چلنے کی آواز آئی تو اسے مزید وقت مل گیا۔ فون سے ڈیٹا کاپی ہو چکا تھا۔ اب اس نے وہ کیبل لیپ ٹاپ سے لگائی اور اس کا پاسورڈ توڑ دیا۔ یہ کام اسے ٹریننگ کے دوران سکھایا گیا تھا۔ پانی بند ہو چکا تھا اور اس کو 1 منٹ درکار تھا۔ اسکرین پر وقت لکھا رہا تھا 60 سیکنڈ۔ آہستہ آہستہ وقت کم ہو رہا تھا۔ پانی چلنے کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ وہ نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے تھا، کبھی اسکرین کو دیکھتا تو کبھی سامنے۔ وقت کم ہو رہا تھا، 30 سیکنڈ اور پھر مزید کم، 20 دن اور پھر مزید کم، 20، پھر 10 اور دروازہ کھلنے کی آواز 2، 1 اور اس نے فوراً اسے کیبل اتار دی، لیپ ٹاپ واپس رکھا اور خود نیچے جھک کے شیشہ اٹھانے لگا۔ سب کچھ وقت پر ہو چکا تھا۔ یش آیا اور اپنا فون اٹھا کر باہر نکل گیا۔ یوسف کے ہاتھ ایک بڑا خزانہ لگ چکا تھا۔ اسے جلد از جلد یہ خزانہ پاکستان پہنچانا تھا۔ وہ اٹھا اور شیشے ادھر ہی گرا دیے۔ اب اسے یہاں مزید نہیں رکنا تھا۔ وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ وہ یہاں اسے مار بھی سکتا تھا، پر اس نے پہلے یہ کام کرنا ضروری سمجھا۔ اسے مارنے کے لیے اس کے پاس ایک بہتر پلان تھا۔ وہ نیچے آیا اور سب پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالتا باہر کی طرف جانے لگا۔ اسے اب یہاں سے مزید کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ذرا آگے جا کر اسے آواز سنائی دی، جانی پہچانی آواز جو آکاش شرما کی تھی۔ تم نے اس دن آنے میں دیر کر دی، ورنہ وہ اسی دن پکڑا جاتا۔ میں نے اسے باتوں میں بھی الجھائے رکھا اور اس پر حملہ بھی کیا اور زمین پر گر گیا۔ چوٹ بھی آئی تھی اسے، پر تم لوگ ہی لیٹ آئے، ورنہ وہ آج زندہ نہ ہوتا۔ بوڑھا آکاش مسکرا کر جھوٹ بول رہا تھا۔ یوسف اس کی بات پر مسکرایا، طنزیہ مسکراہٹ، اور باہر چلا گیا۔ کیسے جھوٹے لوگ ہیں یہ، توبہ، اس نے نفرت سے سوچا۔ وہ اپنے ایک ساتھی ایجنٹ کے پاس گیا اور اسے یہ چپ تھما دی۔ اپنے کلین فون سے ایجنسی کو اس بارے میں اطلاع دی اور خود اپنے ٹھکانے پہنچ گیا۔ رات کو ایجنسی سے تسلی بخش جواب موصول ہوا تو اس نے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ چلو میں تمہیں ڈیڈ سے ملواتی ہوں۔ دوپہر کے وقت وہ دونوں کافی شاپ میں کافی پی رہے تھے۔ لیکن ورینہ، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تھوڑا صبر کر لو، میں ذرا سیٹل ہو جاؤں تو ہی میں۔ ورینہ نے اپنا نرم ملائم ہاتھ ساحر کی انگلیوں پر رکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ وہ اب کچھ نہ بول سکا۔ میں نے ڈیڈ کو سب بتا دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم سے مل لیں، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر تمہیں پسند آ گئے تو میں ضد کر کے جلدی شادی کروا لوں گی۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ بولی،
تمہیں مجھ پر یقین تو ہے نا طاہر، اپنی جان سے زیادہ اور مجھ پر سانسوں سے بھی زیادہ؟ تو پھر چلو، مجھے کوئی خوف نہیں اگر تم ساتھ ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ ہونے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اسی ساتھ سے تو مجھے عشق ہے، اور مجھے تم سے عشق ہے طاہر۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ ساتھ چلنے لگے۔ ریسٹورنٹ کے باہر ہی ورینہ کے ڈیڈ آ گئے تھے۔ ڈیڈ، یہ طاہر ہے۔ ورینہ نے خوش دلی سے دونوں کا تعارف کروایا۔ طاہر نے آگے ہو کر مصافحہ کیا۔ گڈ ٹو سی یو طاہر، تمہیں دیکھ کر اچھا لگا، ورینہ کے ڈیڈ نے کہا۔ وہ زیادہ عمر کے تھے، انداز شگفتہ تھا۔ سیم ہیئر انکل، مسکراتے ہوئے طاہر بھی بولا۔ ورینہ مجھے بتا رہی تھی کہ تمہارا ایک کیفے ہے، میں گیا تھا وہاں، اٹس سو نائس۔ انہوں نے کیفے کی تعریف کی اور طاہر انہیں اپنے کیفے کے بارے میں مزید بتانے لگا۔ وہ تینوں اب پارکنگ میں کھڑی طاہر کی کار تک آئے۔ انکل، میں چاہتا ہوں کل آپ میرے گھر آئیں، ہم وہیں باتیں کریں گے اور آپ مجھے اور جان لیں، کار میں بیٹھتے طاہر نے کہا۔ اوکے، ہم کل ضرور آئیں گے تمہارے گھر۔ کار مین روڈ پر آ گئی۔ میں انتظار کروں گا، طاہر نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ الوداعی کلمات کہہ کر وہ دونوں اندر چلے گئے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے طاہر نے چلتا فون نکال کر کال کی۔ ہاں یار، وہ گھر کا۔ کال پر بات کرتے وہ گاڑی دوڑاتا ہوا لے گیا۔ آخری باب، تصویر۔ میں ایمان ہوں، مسز ایمان مراد یوسف شیرازی۔ اپنے کمرے میں کھڑکی کے آگے سے پردہ ہٹاتی وہ سوچ رہی تھی۔ میں ایک عام لڑکی تھی، اور مجھے خاص بنانے والا کون ہے؟ کیا میں خود یا… وہ اب پلٹ گئی، کھلے سیاہ بالوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ یا میری زندگی میں آنے والا مرد؟ ہاں بالکل، مراد نے ہی مجھے خاص بنایا ہے۔ بال جوڑے کی صورت اس کی گردن کے اوپر تھے۔ مراد نے مجھے زندگی کے نئے معنی سکھائے ہیں۔ مراد نے ہی مجھے سکھایا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں اور کیوں ہوں۔ میں ایک عورت ہوں، جس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ میں چھپ کر ہی دنیا میں ایک کردار ادا کر رہی ہوں، اللہ کی ایک مخلوق جس کے بغیر دنیا آگے نہیں چل سکتی۔ مجھے اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور وہ ہے انسان کی تخلیق۔ مجھے انسان کی تخلیق کا ذمہ دیا گیا ہے۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ وہ چلتی چلتی اب ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کھڑکی سے آتی دھوپ نے تمام کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ تازہ مسکراہٹ چہرے پر جمائے وہ شیشہ دیکھ رہی تھی۔ میں ایک رشتہ ہوں جو مرد کے لیے ضروری ہے، ایک بیٹی ہوں جو باپ کے گھر میں رحمت بن کر آتی ہے، ایک بہن ہوں جو بھائی کی دوست اور ہمدرد ہے، ایک بیوی جو اپنے شوہر کے دکھ سکھ کی ساتھی ہے اور اس کے ایمان کی تکمیل ہے، ایک ماں ہوں جو مرد کو پالتی ہے، اسے جوان کرتی ہے، غرض کہ میں مرد کے لیے اس کی زندگی کا ایک اہم رشتہ ہوں، ایک اہم جز۔ وہ چہرے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مسکراہٹ اسی طرح تھی۔ جوڑا اب ڈھیلا ہو رہا تھا، ذرا سی حرکت سے وہ کھل جائے گا۔ عجیب ہے نا، مجھے اس بات کا احساس دلانے والا ایک مرد ہے، ایک مرد جو صرف عورت کو بے عزت کرنے کے حوالے سے مشہور ہے۔ مگر کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے کہ میری زندگی میں آنے والا مرد میرے لیے کیا ہے؟ عموماً عورت کی وجہ سے اس کو پانے کے لیے مرد اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے، پر میری کہانی تو الٹ ہے۔ میری زندگی میں آنے والے مرد نے مجھے احساس دلایا کہ میں اللہ سے کتنی دور ہوں۔ اس مرد نے ہی مجھے اللہ کے قریب کیا، اس مرد نے ہی مجھے زندگی کا مقصد سمجھایا، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس دلایا۔ اب پرفیوم نہیں لگاتی۔ وہ ابھی تک شیشے کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور سیاہ آبشار کمر پر بہہ گئی۔ وہ ہنس پڑی۔ اندر آتی ملازمہ نے بتایا کہ جنت اسے بلا رہی ہیں۔ اس نے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتی ہوں کہا تو ملازمہ اس کی حسین مسکراہٹ کی دل ہی دل میں تعریف کرتی پلٹ گئی۔ وہ اب دوبارہ شیشے کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عورت کو ہر مرد کو غلط کہنا اب چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر مرد ایک جیسا ہے جیسے بیڈ سینٹنسز کہنا اب بند کر دینا چاہیے۔ جب عورت حرام طریقے سے مرد کے پاس جائے گی تو آگے سے ایسا ہی کرے گا۔ جو آپ کو حرام طریقے سے اپنے پاس بلائے اور آپ جانتے بوجھتے جائیں تو غلط وہ نہیں آپ ہیں۔ جو اصل میں مرد ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو غلط کام پر اکساتا نہیں، جیسے مراد۔
وہی اگر آپ حلال طریقہ اپنائیں تو مرد بھی آپ کو اچھا ملے گا جیسے مراد۔ اس نے دوبارہ سے بال پکڑے اور انہیں گول مول کر کے جوڑا بنایا۔ اس بار اس نے دراز میں سے کیچر نکال کر جوڑے کو سہارا دیا۔ جوڑا اب قدرے سپورٹ میں تھا۔ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ مراد نے میری زندگی میں آ کر مجھے احساس دلایا کہ مرد عورت کے لیے کتنا اہم ہے۔ اس کے بغیر عورت مکمل نہیں۔ اس نے مجھے احساس دلایا کہ مرد سے زیادہ اچھا رازداں کوئی نہیں ہوتا، مرد سے زیادہ اچھا دوست کوئی نہیں، مرد سے زیادہ اچھا ٹھکانہ ایک عورت کے لیے کوئی نہیں۔ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا۔ کچھ حقیقی مرد ہوتے ہیں جو ساتھ نبھاتے ہیں، چاند تاروں کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ زندگی کا شریک بنا کر اس کے ہر موڑ پر عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہی اصل میں مرد ہوتے ہیں۔ پلٹ کر وہ بیڈ تک آئی اور اپنا فون اٹھایا۔ وہ بج رہا تھا۔ آفس سے کال تھی۔ مجھے میری زندگی کا، میری تخلیق کا مقصد سمجھ آ گیا ہے۔ میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں، بہت خاص ہوں، اور خاص بنانے والا ایک مرد ہے، شوہر، میرا شریک حیات مراد شیرازی۔ ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا۔ ذہن کے خانوں میں وہ ایک ہی بات دہراتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دھوپ نے کمرے میں اسی طرح روشنی کی ہوئی تھی۔ رات تمام ہوئی اور اگلا دن نکلنے کے لیے تیار تھا۔ فجر کے بعد آسمان کی کالک پہلے گہری نیلی ہوتی گئی، پھر ہلکی نیلی اور پھر سورج جلوہ افروز ہوا۔ آج وہ دن تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اسی دن دنیا کے ایک حصے میں سورج اپنی گرم شعاعوں کے ساتھ حاضر ہوا۔ تمام دن سورج کی گرمی برداشت کر کے لوگ تھک چکے تھے اور شام کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر شام ہو گئی اور سورج ذرا مدھم پڑ گیا۔ سورج غروب ہونے سے قبل ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کر دیا تھا۔ ماحول کی طرح لوگوں کے موڈ بھی خوشگوار ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے بادل کالے ہوتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا کہ آج ان کا پھر رونے کا ارادہ ہے۔ شاید انہوں نے بھی رو کر اپنا دل ہلکا کرنا ہو، لیکن ان بادلوں کے رونے سے تو زمین سیراب ہوتی ہے، تو انسان کے رونے سے کون سیراب ہوتا ہے؟ انسان کا دل سیراب ہوتا ہے۔ ڈور بیل بجی تو کچن میں کام کرتا ہوا وہ الرٹ ہو گیا۔ ایپرن اتار کر اس نے ہاتھ دھوئے اور اونچی آواز میں آیا کہہ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ویلکم ویلکم، خوش دلی سے کہتا وہ انہیں اندر آنے کی دعوت دینے لگا۔ تھینکس، باری باری کہہ کر وہ دونوں نفوس اندر داخل ہوئے۔ ان کو اندر بھیج کر اس نے دروازے کو کنڈی لگا دی اور پھر بڑا دروازہ بھی اچھی طرح بند کر دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی، ساحر نے کہا۔ تم نے اتنے پیار سے انوائٹ کیا تھا تو ہمیں آنا ہی پڑا۔ ویسے کھانے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، چولہے کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہا۔ وہ صحن میں کھڑے تھے۔ میں کھانا بہت اچھا بناتا ہوں، آج آپ کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ آج کا دن آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ صحن سے متصل کچن میں کھڑے وہ باتیں کر رہے تھے۔ اوہ، آپ اندر آئیں، سوری مجھے خیال نہیں رہا، ساحر نے معذرت کی۔ وہ سب ہلکا سا ہنس دیے۔ وہ کمرہ جیسے ڈائننگ روم تھا۔ بڑے سے کمرے میں 2 دیواروں کے آگے کارنر صوفہ تھا۔ ایک دیوار کے آگے بھی 3 سیٹر صوفہ تھا۔ درمیان میں ٹیبل اور سامنے دیوار پر LED لگی ہوئی تھی، جس کے نیچے بھی ایک دیوان رکھا تھا، گو کہ وہ مہمانوں کا کمرہ تھا۔ ایک طرف 4 کرسیوں کا ڈائننگ ٹیبل بھی رکھا تھا۔ اسی کمرے سے ملحقہ ایک اور کمرہ بھی تھا، مگر وہ بند تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ قالین بچھے کمرے میں وہ بغیر جوتوں کے داخل ہوئے اور صوفے پر براجمان ہو گئے۔ ساحر ان کو بٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ میں ذرا ساحر کی ہیلپ کر دوں، ورینہ بہانہ بنا کر کمرے سے باہر آ گئی اور کچن میں کام کرتے ساحر کا ہاتھ پیچھے سے آ کر پکڑ لیا۔ وہ فوراً اس کی طرف پلٹا۔ کیا کر رہی ہو؟ انکل دیکھ لیں گے۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ تو مجھے بھی نہیں ہے ویسے، لیکن ذرا صبر کر لیں جناب۔ صبر کرنا مشکل ہے جب تم سامنے ہو تو تھوڑی دیر بعد یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہو جائے۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا کیونکہ شو ابھی باقی ہے، اس نے ورینہ کے چہرے کو دبکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دی۔ کھانا اندر ٹیبل پر لگ چکا تھا اور ورینہ نے ساحر کی ذرا بھی مدد نہیں کی۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔
ورینا اور اس کے ڈیڈ کی پشت ٹی وی کی طرف تھی۔ ساحر نے ہی انہیں وہاں بیٹھنے کا کہا۔ وہ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا بہت مزیدار ہے ساحر، واقعی، ان دونوں نے تعریف کی۔ تھینک یو، میں نے کہا تھا نا، اس نے سر جھکا کر دانت وصول کی۔ ویسے تمہیں اتنی جلدی دیسی کھانا بنانا آ بھی گیا، واہ، انہوں نے مزید کہا کہ جیسے وہ ساحر کو مزید جاننا چاہتے تھے۔ مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہیں، کوئی ظالم اور جابر بن جاتا ہے تو کوئی درندہ۔ یہ تو پھر کھانا بنانا ہے، روز روز باہر کا کھانا کھانے سے بہتر، میں نے خود سیکھ لیا۔ انٹرنیٹ کے بہت سے فائدے ہیں انکل، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنس دیے۔ ہاں مائی سن، انہوں نے تائید کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے ٹی وی لگا لیا۔ وہ کوئی نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ نیوز کاسٹر ایک نیوز پڑھ رہی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے جبکہ ورینا اور ساحر ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ خبروں پر ان کا دھیان نہ تھا۔ دفعتاً ان کے موبائل پر میسج کی گھنٹی بجی۔ آفس سے میسج تھا، کوئی اہم خبر تھی۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے ماتھے پر بلوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ خبر پڑھتے ہی ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ ڈیم اٹ، وہ اونچی آواز میں بولے۔ دونوں نے فوراً ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ ورینا نے اپنے باپ کے غصے کی وجہ پوچھی۔ کیا ہونا ہے، نکمے لوگوں کو رکھ لیا ہے ہم نے، ایک کام ٹھیک سے نہیں ہوتا ان بغیرتوں سے، سارے کے سارے کسی کام کے نہیں، ان سب کو ان کی نانی یاد کروا دوں گا۔ وہ غصے کی آگ میں جل رہے تھے۔ ورینا اور ساحر نے ان کے غصے کی وجہ جاننی چاہی تو دونوں نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ موبائل پر جمی تھیں۔ ورینا ذرا اٹھ کر آگے ہوئی اور موبائل پر آیا میسج پڑھا۔ اس کے ماتھے پر بھی بل پڑنا شروع ہو چکے تھے۔ ساحر حیران تھا۔ چلیں ڈیڈ، اپنا موڈ ٹھیک کریں آپ، یہ سب تو ہیں ہی بیکار، ہم کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ورینا نے اپنے باپ یش مہرا کو جیسے تسلی دی۔ یہ دوسرا حملہ ہے ورینا جو ناکام کیا ہے، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ ہنوز بفرا ہوا تھا۔ ورینا، ساحر نے آہستہ سے اسے مخاطب کیا۔ ورینا برے موڈ کے ساتھ اس کی طرف پلٹی اور اسے ساری بات بتا دی۔ ساحر نے سمجھ کر سر ہلایا۔ انکل آپ پریشان مت ہوں، ساحر نے بھی مداخلت کی اور ٹی وی بند کر دیا۔ وہ لوگ اب اچھا محسوس کر رہے تھے۔ درمیان میں تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ ویسے انکل، آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ساحر نے کچھ دوسری باتوں کے بعد پوچھا۔ مت پوچھو یار، ہم لوگ ایک وائٹ ہارس نامی پاکستانی ایجنٹ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ بہت شاطر ہے، بچ کر نکل جاتا ہے ہمیشہ۔ یش نفرت سے بولا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ہمارے بچھائی گئی کرنٹ والی تاروں سے بھی بچ کر نکل جاتا ہے اور ہمارے ریڈار پر کچھ بھی شو نہیں ہوتا، بہت شاطر آدمی ہے۔ ورینا نے باپ کی بات میں اضافہ کیا۔ میں ہی ہوں وائٹ ہارس، وہ انتہائی نارمل لہجے میں بولا تو وہ دونوں حیران سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ میں ہی ہوں وہ شاطر آدمی جو تم لوگ بہت دیر سے تلاش کر رہے ہو، لو اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس کا لہجہ اب ذرا سخت تھا۔ ورینا اور یش حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ ورینا نے ساحر سے پوچھا۔ تمہیں میرے انداز سے لگ رہا ہے کیا؟ وہ سنجیدگی کی آخری حد تک جا کر بولا۔ ورینا نے ایک نظر یش کو دیکھا اور وہ بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بات کرنے کا طریقہ، لہجہ سب مختلف ہو چکا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ورینا کو جیسے سن کر شوق لگا ہو، اور اسے لگنا بھی چاہیے تھا۔ ورینا اپنے باپ یش مہرا کی طرح انڈین ایجنسی کا حصہ تھی۔ وہ بھی ملک میں ہونے والے ہنگاموں میں ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ غیر ملکی ایجنٹس کو پکڑنا اور ان کا خاتمہ کرنا جیسے کاموں میں وہ بھی اکثر ساتھ ہوتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جیب میں سے ایک کارڈ نکال کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہے اس بات کا ثبوت کہ میں ہی ایجنٹ وائٹ ہارس ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اپنا کوڈ نیم بتایا۔ کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر یش مہرا، کرسی سے اٹھنے سے پہلے ہی میں تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن مجھے تم سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں۔ یش کے وجود میں ذرا سی حرکت دیکھ کر وہ بولا۔ ساتھ بنے کمرے کا دروازہ بغیر آواز کے کھلا اور اس میں سے دو آدمی باہر آئے۔ ورینا اور یش دونوں کی پشت ان کی طرف تھی۔ اچانک ہی ایک نے ورینا اور دوسرے نے یش کو بہت مہارت سے
ان کی مزاحمت کرنے سے قبل ہی رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ اپنے ہاتھ اور ٹانگ جکڑوانے کے بعد انہیں جیسے ہوش آیا کہ ان کے ساتھ اتنی اچانک یہ ہو کیا گیا ہے۔ پرفیکٹ، وائٹ ہارس نے اپنے ساتھیوں کو کہا۔ داد وصول کر کے وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے ازلی انداز میں کہا۔ جو ہونا چاہیے ایجنٹ بلیٹ، اس نے یش کا پرانا کوڈ نیم بولا۔ ساحر، یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یاد کرو ہم شادی کرنے والے تھے۔ ورینا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مزید کہا۔ او پلیز ورینا، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں کہ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ سب میرے پلان کا حصہ تھا، تم دونوں کو یہاں بلانے کے لیے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ تم نے میری بہن جیسی دوست سارہ اظہر کو قتل کیا تھا جب وہ ایک مشن پر یہاں آئی تھی، اور اس کے پیچھے لگی ٹیم میں تم بھی تھیں۔ تم نے خود سارہ کو مارا تھا، میں یہ نہیں بھول سکتا۔ اس ٹیم میں میرا ایک وفادار بھی شامل تھا، تمہارے بارے میں اسی نے مجھے بتایا، اور دیکھو کتنا اچھا ہوا میرے دو کام ایک ساتھ ہو گئے۔ سارہ کا بدلہ لینا تو مجھ پر فرض ہے نا، تو اس نے شرٹ کے اندر سے فوراً ہی سائلنسر لگی پستول نکالی اور ورینا سے اس کی سانسیں چھین لیں۔ وہ مر چکی تھی، اس کے ماتھے پر گولی لگنے کی وجہ سے خون کے چھینٹے ساتھ کرسی پر جکڑے یش پر بھی گرے تھے۔ ورینا، یش گلا پھاڑ کر چلایا۔ اسی وقت اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایک بار کھولو تو میں تمہیں بتاؤں۔ وہ گڑاتے گڑاتے رو پڑا۔ اولاد پر ذرا سی چوٹ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو جس کے سامنے اس کی اولاد کی لاش پڑی ہو وہ کیسے سکون میں رہے گا؟ بس، اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ وہ سرخ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرام سے میرے سوالات کا جواب دو، وہ آگے ہو کر بولا۔ یش بس اسے بے بسی سے ہی دیکھتا رہا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ قیدی تھا۔ کرسی گھسیٹ کر اسے ملحقہ کمرے میں لے گیا۔ ورینا کی لاش وہیں پڑی تھی، بے جان، خون میں لت پت، کھلی آنکھوں میں بے یقینی لیے۔ وہ کمرہ خالی تھا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی سوائے ایک بلب کے۔ وہ بلب جل رہا تھا، پیلی روشنی سے وہ کمرے کی روشنی کیے ہوئے تھا۔ وہ اندر لے آیا۔ اب وہ اسے سوال پوچھ رہا تھا۔ پاکستان آنے کے بعد تم نے کیا کیا کیا؟ مجھے ایک ایک بات کا جواب دو۔ وائٹ ہارس نے اس کے سر پر پستول ماری۔ اس کی کنپٹی سے خون رسنے لگا۔ جلدی، وہ چیخا۔ یش اسے اب ساری باتیں بتا رہا تھا کہ وہ پاکستان کیسے گیا، اتنے سال وہاں کیسے رہا، ایک قیدی کی طرح کرسی پر جکڑا ہوا تھا۔ تمام سوالوں کے جواب اس نے دے دیے۔ اس کے پاس اب کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں مجھ سے اور کیا پوچھنا ہے؟ میری بیٹی کو بھی تم نے مار دیا ہے، وہ تڑپ کر بولا۔ انداز ایسا تھا جیسے سب کچھ ہار گیا ہو، ہتھیار ڈال دیے ہوں، سرنڈر کر دیا ہو۔ شائستہ کو جانتے ہو؟ کیسے نہیں جانتے ہوگے؟ شائستہ منصور، تمہاری بیوی، جسے تم نے بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا، تمہارے بچے کی ماں، جس بچے کو تم چھوڑ آئے تھے۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ یش حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یش کے ماضی کے اداس حصے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایک اور کرب اسے سب یاد تھا۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وائٹ ہارس نے سوال کیا۔ میں شائستہ منصور کا بیٹا ہوں، مراد یوسف ابن شائستہ، جسے تم یتیم خانے میں چھوڑ آئے تھے۔ میری ماں کی دعا سے آج میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جس بے دردی سے تم نے میری ماں کو مارا تھا نا، آج اس کا بدلہ لینے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تم سے تو میرے 2 حساب ہیں۔ اس نے دوبارہ یش کے گھٹنے پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ یش نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں اداس تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے کہاں کی کڑی کہاں جوڑی ہے۔ تم نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم مراد ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ آنکھوں میں ڈھیروں بے یقینی لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مراد نے افسوس سے اسے دیکھا، جیب میں سے والیٹ نکالا اور اس میں ایک طے شدہ کاغذ۔ وہ کاغذ پڑھتا گیا اور یش کی آنکھوں میں مزید حیرت سمٹ گئی۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے بچپن کی ایک تصویر بھی اسے دکھائی۔ وہ اداسی سے رو پڑا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت زندگی گزار سکتا تھا، وہ جاب سے استعفیٰ بھی دے سکتا تھا،
وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ شائستہ سے نہ لیتا۔ وہ اسلام قبول کر کے شائستہ اور مراد کے ساتھ بھی رہ سکتا تھا۔ وہ اداسی اور افسوس سے یہ سوچ رہا تھا، میں کتنا بے وقوف تھا۔ میں نے اتنی خوبصورت زندگی ٹھکرا کر ایک بدصورت زندگی کو چنا۔ میں نے زندگی کو چنا۔ میں نے تم دونوں کو چھوڑ کر اس تباہی کو اپنا لیا۔ میں کتنا بے وقوف تھا، کتنا بے وقوف۔ وہ روتے ہوئے خود کو کوس رہا تھا۔ مراد کو لمحے بھر کے لیے اس پر ترس آیا، پر وہ ڈٹا رہا۔ میرے پاس وہ تصویر آج بھی ہے۔ اس نے اپنے والیٹ کا بتایا تو مراد نے اس کا والیٹ نکالا۔ اس میں اس کی ایک تصویر تھی جو والیٹ کی لمبائی جتنی ہی تھی۔ اس تصویر میں ایک آدمی، ایک بچہ اور ایک عورت تھی۔ وہ آدمی یش یعنی رہبر، بچہ مراد اور عورت شائستہ تھی۔ مراد نے اس تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آج بھی جیسے نئی تصویر تھی، بالکل صاف، جیسے بہت دل سے حفاظت کی گئی ہو۔ مراد نے آج پہلی دفعہ اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت زیادہ۔ تصویر دیکھ کر مراد کی آنکھوں کے گوشے بھیگے، لیکن اس نے جلدی سے صاف کر لیے۔ وہ اب دوبارہ اسی موڈ میں آ چکا تھا۔ ایک تو تم میری ماں کے قاتل ہو اور دوسرا تم میرے ملک کے دشمن ہو۔ میں ان دونوں چیزوں کا حساب لینے ہی یہاں آیا ہوں۔ گھٹنے پر دباؤ ڈالے، تمام باتیں نظر انداز کرتا وہ کہہ رہا تھا، میں پاکستان کی حفاظت کے لیے ہر اس شخص کے لیے عذاب ہوں جو میرے ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں دہشت گردوں کے لیے ریڈ سگنل ہوں، خطرے کا ریڈ سگنل۔ تم جیسے دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میرے ملک کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں ایک جاسوس ہوں، تم سب کی موت کا پروانہ ہوں۔ میں پاکستان کا رکھوالا مراد یوسف ہوں۔ وہ کہتا رہا اور یش سنتا رہا۔ میرے ہاتھ پر یہ نشان دیکھ رہے ہو؟ اس نے سفید شرٹ کی آستین اوپر کر کے نشان دکھایا۔ یہ مجھے تم سے ملا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم میرے باپ ہو تو میں سرجری کروا لیتا، مگر یہ کام میں بعد میں کروں گا، پہلے تمہیں اس دنیا سے جہنم میں تو بھیج دوں۔ وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا۔ یش کو اب مزید کوئی حیرانی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ یہ نشان دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ شائستہ تھی جس سے میں نے بہت محبت کی، مگر اس کا لہجہ نم ہو گیا۔ حالات نے مجھ سے اس کا قتل کروا دیا، اور پھر ورینا، اب تم نے چھین لیا ہے اسے مجھ سے۔ تم اپنی بہن اور باپ کے قاتل ہو، ایجنٹ مراد یوسف۔ مجھے اب اس دنیا میں ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، اور اپنی ادھوری موت کا بدلہ میں لوگوں سے لیتا رہا۔ اس نے کہہ کر سر جھکا لیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان کو میلی نظر سے دیکھنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ ورینا اور تم انہی میں سے ہو۔ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں، چاہے لاکھ سائنس تمہیں میرا باپ کہے، مگر میں ایک مسلمان ہوں، اسی لیے تمہیں کافروں کے پاس ہی بھیجنے لگا ہوں۔ وہ وائٹ ہارس نے کہتے ساتھ ہی پستول اس کی کنپٹی پر رکھ دی۔ جھکا سر اب اٹھ چکا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ ٹریگر دبایا، کلک کی آواز، اور یش جہنم رسید ہو گیا۔ کمرے میں لگا وہ واحد بلب اسی طرح کمرے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ وہ سارے منظر کا واحد گواہ تھا۔ مشن کامیاب ہوا اور گتھی سلجھ گئی۔ اس کا شک درست تھا، وہ اس کا باپ ہی تھا۔ خط پڑھنے کے بعد اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ بس اپنی ماں کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اللہ نے ایک ماں کی دعا سن لی تھی۔ وہ آج اس جگہ کھڑا تھا جہاں وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کا بدلہ لے چکا تھا۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ برا کرنے والے کو ختم کر چکا تھا۔ وہ اپنی ذات میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب بھی جان چکا تھا۔ سب شائستہ کی اللہ سے کی جانے والی دعا کا ہی نتیجہ تھا۔ بے شک اللہ کسی ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ میرا نام مراد ہے، مراد شیرازی۔ وہ اسی بازار والے ایک کمرے کے گھر میں تھا۔ رات ہو چکی تھی، اور اس کے کمرے میں بنی ایک کھڑکی سے وہ آسمان پر نظر آتے چاند کو دیکھ سکتا تھا۔ میں ایک مرد ہوں، ایک فوجی ہوں، ایک جاسوس ہوں۔ یہ میری جاب ہے، اور اسی جاب نے مجھے زندگی جینا سکھائی ہے۔ بازار میں رش قدرے کم تھا۔ وہ اوپر کسی ستارے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس جاب نے مجھے سکھایا کہ زندگی کچھ نہیں ہے، بس ایک دھوکہ ہے، ایک ایلیوژن ہے، ایک خواب ہے۔ اس جاب نے مجھے سکھایا کہ انسان مشکل وقت میں کیسے سروائیو کرتا ہے، کیسے خود کو سیکیور کر سکتا ہے۔
تو کیسے کرتا ہے انسان خود کو سیکیور؟ مسکراتا چہرہ لیے وہ پلٹا۔ سامنے ایک الماری تھی۔ وہ چند قدم اٹھاتا اس تک آیا اور الماری کھولی تو اندر سامان تھا۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں مسافر ہے تو انسان خود کو سیکیور کر لیتا ہے، ہر فضولیات سے، ہر گناہ سے، ہر ایسے حالات سے جو اس کو تکلیف دیں، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ سب قیمتی ہے اور ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسی لیے وہ ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیتا اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو آگے بڑھ جائے وہی فلاح پانے والوں میں سے ہے۔ الماری کھولے۔ اب وہ اس میں سے سامان نکال رہا تھا، کپڑے اور کچھ چیزیں۔ میں ایک مرد ہوں۔ میں نے سیکھا کہ مرد ہونا کیا ہے۔ کیا بس گالیاں بکنا، لڑنا اور کسی عورت کی عزت اچھالنا ہی مرد ہونا کہلاتا ہے؟ غلط۔ مرد ہونا ایک اعزاز کی بات ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک عہدہ ہے جسے آج کوئی سمجھتا نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اسے مرد بنا کر کام کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر حقیقت میں تو اسے مرد بنا کر سب سے اونچا رتبہ دیا گیا ہے۔ وہ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، کسی اونچے درجے پر ہے۔ وہ کپڑے اب ایک اٹیچی میں رکھ رہا تھا۔ اسے یہ اٹیچی ایجنٹ بل کو دینا تھی۔ اٹیچی میں پہلے ہی کچھ موجود تھا، شاید کچھ لوہے کی، شاید گنز۔ میں ایک مرد ہوں اور آج کی عورت مرد کو سمجھ نہیں سکی۔ وہ اسے ہر وقت تانوں میں الجھائے رکھتی ہے۔ اور میں تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، میں تمہارے بچے پال رہی ہوں۔ کیا اسے اتنی عقل نہیں ہے کہ مرد بھی تو اسی کے لیے کماتا ہے، دھوپ میں سڑتا ہے، اور بچے صرف مرد کے نہیں بلکہ اس کے بھی ہیں۔ لوہے کے اوپر وہ اب کپڑے رکھ رہا تھا، جیسے اسے کور کر رہا ہو۔ میں ایک مرد ہوں اور مرد ہو کر میں نے یہ سیکھا کہ مرد صرف عورت ذات کو بے عزت کرنے کا نام نہیں بلکہ اسے عزت دینے کا نام ہے، اسے تحفظ دینے کا نام ہے، اسے اعتماد دینے کا نام ہے۔ میں ان مردوں کی طرح نہیں جو آتی جاتی عورت کا سر سے پیر تک معائنہ کرتے ہیں، بلکہ میں عورت کو دیکھ کر نظر جھکانے والے مردوں میں سے ہوں، کیونکہ میں حقیقت میں مرد ہوں جو عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ اور یہ سب مجھے میرے اللہ اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس نے سارے کپڑے اندر رکھ لیے۔ اور مجھے اپنے مرد ہونے پر فخر ہے۔ میں اللہ کی وہ پہلی مخلوق ہوں جس کو اس نے دنیا پر اتارا، اس کو خود بنایا، اس میں روح پھونکی اور اسی مخلوق سے اس نے عورت بنائی۔ میں کیوں فخر نہ کروں کہ میں دنیا میں اللہ کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ بات آج کی کماتی عورت اور لاپرواہ مرد کو سمجھ آ جائے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر پورے نہیں۔ اس نے اٹیچی کی زپ بند کی۔ اور میں نے ایک عورت سے محبت کی اور پھر میں نے اس کے ساتھ جائز تعلقات رکھے اور اسے عزت سے اپنے گھر لایا۔ میں نے اس کے ساتھ ناجائز ملاقاتیں کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک مقدس رشتہ رکھا۔ میں نے اس کو شادی سے پہلے غلط کام کے لیے نہیں اکسایا، اور مرد کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ ایسی نامردانہ حرکتیں کرے۔ میں نے اس عورت سے نکاح کیا، ایک پاکیزہ رشتہ بنایا، اور وہ سب جو آج شادی سے پہلے ناجائز تعلقات بنا کر کیا جاتا ہے، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وہی سب جائز طریقے سے کیا۔ ہم باہر جاتے تھے بنا کسی ڈر کے، ہم ساتھ سمندر کنارے چلتے تھے بنا کسی کی آنکھ کے خوف سے، ہم نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار بھی کیا بنا کسی فکر کے، کیونکہ ہم نے یہ سب جائز طریقے سے کیا ہے۔ ہمیں ڈر نہیں، ہم پاکیزہ رشتے میں ہیں۔ وہ اب اٹیچی اٹھا کر دروازے تک آیا اور جیب میں سے فون نکال کر ایک کال ملائی۔ ہاں میں ریڈی ہوں، آ جاؤ، اس نے کہا۔ اوکے، کسی کی بات کا جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ آخری نظر میں اس نے کمرے کا معائنہ کیا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ میں ایک مرد ہوں اور میں عورت کی عزت کرنا جانتا ہوں، اسے جائز حق دینا جانتا ہوں اور اس کو اعتماد دینا جانتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مرد ہوں۔ کمرے کی لائٹ بند کرتا وہ باہر چلا گیا۔ تاریک کمرہ اکیلا رہ گیا۔ آج اسے اپنے وطن واپس جانا تھا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ مشن میری زندگی کا مشکل ترین مشن تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ قدرت مجھ پر ایسے انکشافات کرے گی۔ مراد نے سامنے فلور کشن پر بیٹھی ہمتن گوش ایمان سے کہا، اللہ آپ کو صبر دے مراد۔ ایمان نے ذرا آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آمین۔ تو کیسی لگی تمہیں یہ داستان؟
مراد نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میری شادی کسی اتنے پیچیدہ انسان سے ہوگی۔ میرے اوپر آج انکشاف ہوا کہ آپ کتنے پیچیدہ ہیں۔ ایمان ہوا میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز پر مراد ہنس پڑا۔ ہم فوجی واقعی بہت پیچیدہ ہوتے ہیں مس ایمان مراد یوسف شیرازی۔ مراد شرارتی لہجے میں بولا، واقعی، ویسے میرا نام کتنا لمبا ہو گیا ہے نا، ایمان مراد یوسف شیرازی۔ اس نے حیران انداز سے کہا۔ اپنا نام اس نے ٹھہر ٹھہر کر لیا۔ یہ نام میری ماں نے رکھا ہے تو مجھے پسند ہے، تم چاہے بس ایمان مراد ہی رکھ لو اپنا نام، مراد نے شائستہ لہجے میں کہا تو ایمان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی مراد، اچھا نام ہے، ایمان مراد یوسف۔ اسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے بندہ کوئی بڑی شخصیت ہے، ایمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم ایک فوجی کی بیوی ہو، کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہو، تمہیں فخر کرنا چاہیے اس پر، مراد نے فخر اور تشکر سے کہا۔ اچھا اچھا، لیکچر نہ دیں، مجھے پتہ ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ بھی فخر کریں مجھ پر، میں کتنی کمزور تھی اور اب میں ایک طاقتور لڑکی ہوں، ایمان نے ادا سے کہا۔ عورت کو بہادر ہی ہونا چاہیے ایمان میڈم، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم ایک بہادر عورت ہو، مراد نے پیار سے کہا۔ ایمان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ عورت نہیں، لڑکی، میں ابھی لڑکی ہوں، پتہ نہیں آپ کو کب سمجھ آئے گی، لڑکیوں کو عورت نہیں کہتے، وہ ناراضی سے بولی تو مراد نے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کہا۔ ایمان اب پرانے موڈ میں آ چکی تھی۔ تو آپ کا اگلا مشن کب ہے؟ دیکھ لیں اس بار کوئی بچھڑا ہوا بھائی نہ مل جائے، یا دوست یا کوئی اور، ایمان نے شرارت سے کہا اور ان دونوں کا قہقہ ہوا میں تحلیل ہوا۔ چلو کھانا کھانے چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، مراد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو مراد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاز میں جب ہماری بحث ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ جناب کون سا ملک چلاتے ہیں جو ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور اب مجھے احساس ہوا کہ آپ ملک کی حفاظت کرتے ہیں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ میری زندگی میں ہونے کا بہت شکریہ، اس نے مزید کہا۔ مراد نے ذرا سا جھکتے ہوئے اس کے گال کو چھوا۔ تمہارا بھی شکریہ، مراد نے بھی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مسکراتے وہ دونوں کھڑے ہو گئے، ہاتھ اسی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے، وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چلیں چلتے ہیں اس سے پہلے کہ بلانے کوئی آ جائے، ایمان نے خاموشی توڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، مراد نے کہا اور اتنے میں اس کا فون بجا۔ نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹھائی اور بات شروع کر دی۔ 1 منٹ کے بعد فون بند ہو گیا۔ کس کا فون تھا؟ ایمان نے پوچھا۔ اپنے کسی اور رشتہ دار کو ڈھونڈنے کے لیے ایک اور مشن پر جا رہا ہوں، کرنل عاصم کا فون تھا، کیا پتہ اس بار کوئی بچھڑی ہوئی بیوی ہی مل جائے، اس نے شرارت سے کہا۔ ہاں تاکہ پھر میں بھی فوج جوائن کر لوں اور آپ دونوں کا قتل کر دوں، طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا تو مراد ہنس پڑا۔ نہیں جناب، آپ ہی بیوی ہیں میری بس، اور مجھے اسی بیوی سے پیار ہے، اس نے کہا تو ایمان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ بہتر، اس نے بس اتنا کہا۔ چلو پھر اب، مراد نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ جائیں، میں چیزیں سنبھال کر آتی ہوں، ایمان نے کہا، اور پھر مراد کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے فلور کشن اٹھائے اور آخر میں اس نے وہ چیز اٹھائی جس کی بابت یہ داستان لکھی گئی ہے، وہ تصویر جس میں 5 ماہ کا مراد اپنی حقیقی ماں شائستہ اور اپنے باپ کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہا تھا، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ قسمت میں یہ سب کیسے لکھا گیا تھا، یہ گتھی کیسے، کب اور کہاں جا کر حل ہوئی تھی۔ وہ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تصویر دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ ملائم ہاتھ اس نے تصویر میں شائستہ اور مراد پر پھیرا اور اسے الماری میں ایک دراز میں رکھ دیا۔ وہ خود نیچے کھانا کھانے چلی گئی۔ سچ کہتے ہیں، ہر تصویر کے پیچھے کوئی کہانی، کوئی یاد، کوئی راز ضرور ہوتا ہے جو وقت آنے پر کھلتا ہے۔ دی اینڈ۔ تو دس واز دی اینڈ آف ناول تصویر۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔